یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں ضلع شیخوپورہ کے ایک دور دراز قصبے میں تعینات تھا۔ مذکورہ قصبہ سنگلا ہل ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک نہر کے کنارے واقع تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ نہر کے قریب ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی ملی ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلز کو ساتھ دیا اور لاش کی اطلاع دینے والے شخص کے ہمراہ فوراً جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ میرے تھانے سے تقریباً 6 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ نہر کے کنارے سے ذرا ہٹ کر قد آدم جھاڑیوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لاش انہی جھاڑیوں میں پائی گئی تھی۔ موقع پر چند دیہاتی کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ لاش کے بارے میں سن کر وہاں پہنچے تھے اور ہاتھ سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر لاش کا معائنہ کیا۔ وہ 23-24 سال کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ جسم دبلا پتلا ہونے کے سبب اس کا قد کچھ زیادہ ہی لمبا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں دیسی چپل تھی۔ اپنے حلیے اور وضاقتہ سے وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان نظر آتا تھا۔ اس کی موت کا سبب سر میں لگنے والی گولی تھی، جس نے اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر دیا تھا۔ دوسری گولی اس کی پشت میں پیوست ہو کر سینے کو پھاڑتے ہوئے نکل گئی تھی۔ میں نے ایک نظر لاش کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس شخص پر عقب سے فائرنگ کی گئی تھی اور بہت ہی نزدیک سے اسے نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ وہ قیاسات تھے جو میں نے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں قائم کیے تھے۔ اصل صورتحال تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی سامنے آنا تھی۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لاش کے نیچے زمین پر خون کے نشانات بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ خون نم زمین میں جذب ہو چکا تھا، مگر پھر بھی مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ مذکورہ شخص کو اسی جگہ پر قتل کیا گیا تھا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ قتل تو کہیں اور کیا جاتا ہے اور بعد میں لاش کہیں اور پھینک دی جاتی ہے۔ وقوعے کا مکمل نقشہ تیار کرنے سے پہلے میں نے دور تک آس پاس کی زمین کا بالتفصیل جائزہ لیا۔ لاش جن جھاڑیوں میں پائی گئی تھی وہ نہر کے کنارے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ پھر جھاڑیوں سے آگے زرعی کھیتوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جھاڑیوں والی زمین نامالود تھی۔ اس نامالود زمین پر مجھے کئی قسم کے قدموں کے نشانات دکھائی دیے۔ زیادہ تر نشانات تو ان دیہاتیوں کے قدموں کے تھے جو لاش کی اطلاع پا کر وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ بہرحال مقتول کی دیسی چپل کے نشانات واضح طور پر میں نے پہچان لیے۔ یہ نشانات نہر کے کنارے سے جھاڑیوں کی جانب آ رہے تھے اور اس جگہ پر پہنچ کر ختم ہو جاتے تھے جہاں وہ لاش پائی گئی تھی۔ مقتول کے قدموں کے نشانات سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور شخص کے قدموں کے نشانات بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ نشانات کسی خصے کے تھے جو نہر کے کنارے سے جائے وقوع کی طرف چلے گئے تھے اور پھر واپس نہر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آخر ذکر نشانات قاتل کے قدموں کے تھے۔ اس نے خصے پہن رکھے تھے اور اپنا کام کرنے کے بعد وہ واپس نہر کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے نہر کے کنارے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا مگر قاتل یا مقتول کے قدموں کا کھرا نہیں مل سکا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک کچا سا راستہ بنا ہوا تھا جہاں گھوڑوں، تانگوں اور دیگر مال مویشیوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اس لیے بھی کھرا تلاش کرنے میں مجھے ناکامیابی ہوئی۔ اسی تلاش کے دوران میں مجھے جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر ایک جیبی کنگھی پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے وہ کنگھی اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ علاوہ ازیں مقتول کی جامع تلاشی سے جو اشیاء برآمد ہوئی وہ بھی میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ بعد میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ شروع کر دی لیکن کوئی بھی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ ان میں سے کوئی بھی مقتول سے واقف نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ نامعلوم شخص اس قصبے کا رہنے والا نہیں تھا اور کسی دوسرے علاقے سے وہاں پہنچا تھا۔ میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا کر لاش کی چند تصویریں مختلف زاویوں سے بنوائیں اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ واپس تھانے آ کر میں نے سب سے پہلے مقتول کی جامع تلاشی سے برآمد ہونے والی چیزوں کا جائزہ لیا۔ ان اشیاء میں ایک جیبی رومال، ایک پارکر کا قلم، ایک ریلوے کا ٹکٹ، ایک بس کا ٹکٹ اور ایک 140 روپے کی نقدی کے علاوہ کچھ کاغذات بھی تھے۔ میں نے کاغذات کو ایک طرف رکھ کر پہلے بس اور ٹرین کے ٹکٹ کا جائزہ لیا۔ ٹرین کا ٹکٹ گزشتہ روز 25 جون کا تھا اور یہ ٹکٹ شیخوپورہ سے سنگلا ہل تک کا تھا۔ بس کا ٹکٹ بھی مذکورہ بالا تاریخ کا ہی تھا۔ راجہ ٹریولز کی بس کا یہ ٹکٹ منڈی وار برٹن سے شیخوپورہ شہر کا تھا۔ ان ٹکٹوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ مقتول نے منڈی وار برٹن سے شیخوپورہ شہر پھر وہاں سے سنگلا ہل تک کا سفر کیا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ مقتول منڈی وار برٹن یا آس پاس کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس کے بعد دیگر کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان میں ایک چھوٹی ڈائری کے علاوہ چند طے شدہ پرچے تھے۔ میں نے ڈائری کھول کر دیکھا۔ اس کے صفحہ اول پر انگریزی حروف میں ماسٹر طفیل بزی لکھا ہوا تھا۔
اور نام کے نیچے تعلیمی قابلیت بھی یہ درج تھی۔ اگر یہ ڈائری مقتول کی ملکیت تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول اب نامعلوم شخص نہیں رہا تھا۔ ڈائری کے اندرونی صفحات پر محبت سے لبریز عاشقانہ اشعار کی بھرمار تھی۔ محبوبہ کوئی زری نامی لڑکی تھی۔ شاعر نے اپنا تخلص بزی استعمال کیا تھا، یعنی ماسٹر طفیل بزی ہی اس شاعری کا خالق تھا جو کسی زری کے لیے کی گئی تھی۔ ڈائری کے بعض صفحات پر مختلف ایڈریس لکھے ہوئے تھے جو تمام ضلع شیخو پورہ ہی کے تھے، مثلا نارنگ منڈی، خان گڑھ، ڈوگرا اور منڈی ڈھابا سنگھ وغیرہ۔ میں نے ڈائری کو بند کر کے میز پر رکھ دیا، پھر طے شدہ کاغذات کو کھول کر دیکھنے لگا۔ ان میں 2 پرچے نہایت ہی اہم تھے۔ ایک چھوٹا سا پرچہ کسی منظور علی نامی شخص نے ماسٹر طفیل بزمی کو بھیجا تھا۔ نفس مضمون کچھ یوں تھا: بزمی، ماسٹر، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر سے عشق کا بھوت اتارنے کے لیے مجھے کوئی سنگین قدم اٹھانا پڑے۔ زرینہ میری منگیتر ہے اور ان قریب اس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے یہ انتظام تو کر دیا ہے کہ وہ اب اپنی ننہال میں قدم بھی نہیں رکھے گی، لیکن اگر تم نے کسی دوسرے طریقے یا ذریعے سے زرینہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میرے اس رقے کو آخری تن بھی سمجھو۔ تمہیں اندازہ نہیں جھورا زرینہ کے معاملے میں کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فقط تمہارا اول و آخر دشمن منظور علی عرف جھورا۔ اس رقے سے طفیل بزمی کی ڈائری میں درج شاعری کی تصدیق ہوتی تھی۔ ماسٹر طفیل بزمی زری نامی جس لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا، اس کا پورا نام زرینہ تھا اور وہ منظور علی عرف جھورا کی منگیتر تھی۔ منظور علی نے طفیل بزمی کو دھمکی دی تھی کہ وہ زرینہ کا خیال دل سے نکال کر راہ راست پر آ جائے، ورنہ وہ دردناک انجام سے دوچار ہوگا۔ طفیل بزمی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ منظور علی نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ بظاہر یہ ایک سیدھا سادہ کیس تھا، محبت اور رقابت کا کیس، رقابت میں قتل کا کیس۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں دوسرا پرچہ کھول کر پڑھنے لگا۔ اس پرچے کی تحریر زنانہ تھی۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پرچہ زرینہ اور افزری نے اپنے محبوب طفیل بزمی کو ارسال کیا تھا۔ اس پرچے میں درج تھا: میرے پیارے بزمی، ہم نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی تمام مثبت کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن ہمیں کسی بھی قدم پر کامیابی نہیں ہوئی۔ میں تو بغاوت پر آمادہ تھی، لیکن تم نے اس راہ کو مسترد کر دیا۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ اس حوالے سے میرے کردار پر کوئی دھبا لگے۔ شاید قدرت کو ہمارا ملن منظور ہی نہیں۔ میں اپنی بد نصیبی پر آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ رقعہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہی ہوں کہ آ کر مجھ سے آخری ملاقات کر جاؤ۔ ابا کی طرف سے مجھ پر سخت پابندی عائد ہے۔ میں اپنی ننہال میں نہیں جا سکتی، اس لیے تم سے ملنا بھی ممکن نہیں۔ ابا نے میری شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی ہے۔ 3 جولائی کو میری بارات آئے گی اور اس سے 1 ہفتے قبل 26 جون کو میں مایوں میں بیٹھ جاؤں گی۔ تم 25 جون کی رات مجھ سے ملنے آؤ۔ میں نہر کے کنارے واقع جھاڑیوں میں تم سے ملنے آؤں گی۔ تم رات 10 بجے کے بعد میرا وہاں انتظار کرنا۔ بس یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ فقط تمہاری شاعری میں زندہ رہنے والی زرینہ اور افزری۔ یہ تو سیدھا سیدھا 2 اور 2 4 والا معاملہ تھا۔ زرینہ اور افزری ماسٹر طفیل بزمی سے آخری ملاقات کرنے مذکورہ جھاڑیوں میں پہنچی ہوگی۔ زرینہ کے منگیتر اور عنقریب ہونے والے شوہر منظور علی جھورا نے اپنی دھمکی کے مطابق ماسٹر طفیل کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ ان حالات کی روشنی میں ایک بات تو طے تھی کہ زرینہ اور افزری کا تعلق اسی قصبے سے تھا۔ آج 26 تاریخ تھی، اس کا مطلب تھا زرینہ مایوں بیٹھ چکی تھی۔ اپنی پوچھ گچھ کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ مقتول طفیل بزمی کا تعلق کسی دوسرے علاقے سے تھا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے برآمد ہونے والے ٹکٹ سے پتہ چلتا تھا کہ مقتول نے واربرٹن سے شیخو پورہ اور پھر شیخو پورہ سے سنگلا ہل تک کا سفر کیا تھا۔ وہ مقتول کا تعلق منڈی واربرٹن یا قریب قریب کے کسی علاقے سے تھا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ متوقع قاتل منظور علی عرف جھورا کہاں کا رہنے والا تھا۔ اس سوال کا جواب بہتر طور پر زرینہ یا اس کے گھر والے ہی دے سکتے تھے۔ میں نے ایک باخبر ASI کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ ASI اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور یہاں کے وسنیکوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ مستعد اور چاق و چوبند پایا تھا۔ ASI سلمان شاہ نے کمرے میں آ کر مجھے سیلیوٹ کیا اور مؤدب لہجے میں بولا: جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا: شاہ جی، تم تو اسی قصبے کے رہنے والے ہو، یہاں کے لوگوں کو بھی بخوبی جانتے ہو، ایک ایک گھر کی خبر رہتی ہے تمہیں۔ آپ کی دعا ہے ملک صاحب۔ وہ انکساری سے بولا: آپ حکم کریں، کس کے گھر کے بارے میں معلومات درکار ہیں؟ اس قصبے میں کسی زرینہ نامی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے سلمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: مجھے زرینہ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہیے، شام سے پہلے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا: جناب، اس قصبے میں زرینہ نام کی 4 لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں۔
ان میں سے اگلے ماہ 2 کی شادی ہونے والی ہے۔ آپ کس زرینہ کی بات کر رہے ہیں؟ زرینہ عرف زری کی، میں نے جلدی سے کہا، جس کی شادی منظور عرف جھورا سے ہو رہی ہے۔ اس کی بارات 3 جولائی کو آئے گی۔ اوہ، تو آپ سلامت علی کی بیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ یہ سلامت علی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلیمان شاہ نے بتایا، اس قصبے کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ اس کی بیٹی زرینہ کی بارات 3 جولائی کو شاہ کوٹ سے آئے گی۔ تمہارا مطلب ہے منظور عرف جھورا شاہ کوٹ کا رہنے والا ہے؟ میں نے چونک کر سلیمان شاہ کو دیکھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ منظور علی زرینہ کا تایا ذات ہے۔ وہ سلامت علی کے بڑے بھائی کرامت علی کا اکلوتا بیٹا ہے اور شاہ کوٹ میں رہتا ہے۔ کرامت علی کا کچھ عرصے قبل انتقال ہو چکا ہے۔ وہ حاصل زمین و جائیداد چھوڑ کر فوت ہوا ہے، جس کی نگرانی سلامت علی کے ذمہ ہے۔ میں نے سنا ہے منڈی ڈھابا سنگھ میں کرامت علی کا اڑہت کا کچھ کاروبار بھی تھا۔ وہ بھی اب سلامت علی کی نگرانی میں ہے۔ یہ ایسے کی فراہم کردہ تفصیلات نے مجھے الجھا دیا تھا۔ اس تکون کے تینوں زاویے فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے۔ طفیل بزمی منڈی واربٹن یا اس کے قرب و جوار سے یہاں پہنچا تھا۔ منظور علی شاہ کوٹ کا رہنے والا تھا اور زرینہ ہمارے قصبے کی وسنیک تھی۔ ان تینوں مقامات میں اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ میں نے سلیمان شاہ سے پوچھا، شاہ جی، کیا تم کسی ماسٹر طفیل بزمی کو جانتے ہو؟ اس قصبے میں تو اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا جناب۔ ہاں، یہ تو مجھے بھی معلوم ہو چکا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہ ایسا ہی نے پوچھا، یہ ماسٹر طفیل بزمی کون ہے؟ کیا کوئی شاعر واعر ہے؟ لگتا تو شاعر ہی ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلیمان شاہ نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، خاص بات یہ ہے کہ یہ شخص گزشتہ رات قتل کر دیا گیا ہے۔ اوہو، آپ اس جھاڑیوں سے ملنے والی لاش کی بات کر رہے ہیں؟ سلیمان شاہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مقتول کا نام آپ کو کیسے معلوم ہوا ملک صاحب؟ جواباً میں نے مختصر الفاظ میں ساری تفصیل سنا دی اور وہ دونوں رکے بھی سلیمان کو پڑھوا دیے جو مقتول کی جامع تلاشی سے برآمد ہوئے تھے۔ سلیمان شاہ کے چہرے پر دبا دبا سا جوش نظر آنے لگا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے؟ ہاں، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، میں نے پر سوچ انداز میں کہا۔ ملک صاحب، یہ کنگھی کیسی ہے؟ سلیمان شاہ نے میز پر پڑی ہوئی کنگھی کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر مذکورہ کنگھی کو اٹھا لیا اور کہا، یہ کنگھی صبح مجھے جائے واردات سے ملی تھی۔ اس میں تو کچھ بال پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے بغور کنگھی کا جائزہ لیا۔ سلیمان شاہ کی بات بالکل درست تھی۔ کنگھی کے دندانوں میں چند بال واقعی موجود تھے۔ ان بالوں کی لمبائی 2.5 اور 3 انچ کے درمیان رہی ہوگی۔ بالوں کی رنگت بادامی تھی اور وہ ہاتھ سے سخت بال تھے۔ یہ بال مقتول کے تو نہیں ہو سکتے ملک صاحب؟ سلیمان شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ تم نے مقتول کی لاش تو دیکھی تھی نا؟ بالکل دیکھی تھی، اسی لیے تو مجھے یقین ہے کہ اس کنگھی میں پائے جانے والے بال ہرگز مقتول کے نہیں ہو سکتے۔ سلیمان شاہ کے یقین کی وجہ یہ تھی کہ مقتول کے سر پر نہایت ہی چھوٹے بال تھے۔ وہ بال مشکل سے 1.5 انچ لمبے تھے۔ میں نے بھی یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ مقتول چھوٹے بال رکھنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ سلیمان شاہ نے پرسوچ لہجے میں کہا، اگر یہ بال مقتول کے نہیں ہیں تو پھر قاتل کی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہ کنگھی قاتل کی ملکیت ہو، واردات کے دوران میں اس کی جیب سے نکل کر جائے وقوع پر گر گئی ہو۔ ہاں، ایسا ہونا ممکن ہے، میں نے کہا، اور اس بات کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کنگھی کا تعلق مقتول سے ہو اور نہ ہی قاتل سے۔ یہ کسی تیسرے اور غیر متعلقہ شخص کی بھی تو ہو سکتی ہے جو اتفاق سے وہاں واردات سے پہلے یا واردات کے بعد گر گئی ہو۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب۔ یہ ایسے ہی سلیمان شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن بہرحال اس کنگھی میں پھنسے ہوئے بالوں کو لیبارٹری تجزیے کے لیے ضرور بھجوانا چاہیے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ پھر میں نے ایک انتہائی ذمہ دار کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا، اسے ضروری ہدایات دی اور مذکورہ بالوں کو کنگھی سمیت لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ آپ کیا ارادہ ملک صاحب؟ سلیمان شاہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے کہا، ارادہ نیک ہے، میں اپنی تفتیش کا آغاز سلامت علی سے کرنا چاہتا اور وہاں تک تم میری رہنمائی کرو گے۔ مجھے مذکورہ قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، جبکہ ASI وہاں کی گلی گلی کا بھیدی تھا۔ سلیمان شاہ نے پوچھا، کب تک چلیں گے ملک صاحب؟ ابھی اور اسی وقت، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم سلامت علی کے حویلی نما مکان کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلامت علی اس وقت گھر پر ہی تھا اور اس نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی وہ ہماری خاطر مدارات کے لیے پر تولنے لگا، لیکن میں نے واضح الفاظ میں اسے اس تکلف سے منع کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ سلامت علی نے فدویانہ لہجے میں کہا، آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر یہ تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، میں آپ کے لیے ککڑ شکڑ تیار کرواتا ہوں۔ سلامت علی، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، تمہاری دعوت میں پھر کبھی قبول کر لوں گا۔ اس وقت مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ کس قسم کا تعاون جناب؟
میں قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ کون قتل ہو گیا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، سلامت علی، کیا تم اسی قصبے میں رہتے ہو؟ یہیں کا جمپل ہوں سرکار، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ پر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر طاری مصنوعی حیرت نے مجھے ذرا بھی متاثر نہ کیا۔ سلامت علی کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی، مگر صحت قابل رشک تھی۔ وہ کسی بھی طور 40 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں چہرے کے حد و حال سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک ذہین، چالاک، مکار، لالچی، سازشی اور موقع پرست انسان تھا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں ہزاروں لاکھوں چہرے پڑھتے پڑھتے میں قیافہ شناسی کے فن میں طاق ہو گیا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ گزشتہ رات اس قصبے میں قتل ہو گیا ہے اور تم اس قصبے کے جم پل ہونے کے باوجود بھی اس واقعے سے بے خبر ہو۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولا، میں نے کچھ لوگوں سے سنا تو تھا کہ ادھر نہر کے کنارے جھاڑیوں میں سے کسی پردیسی کی لاش ملی ہے۔ تم نے اس پردیسی کا دیدار کیا تھا؟ نہیں جناب، میں اس طرف نہیں گیا تھا، سلامت علی نے جواب دیا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا، پھر تو تمہیں معلوم نہیں ہو سکا ہوگا کہ وہ بدنصیب پردیسی کون تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون قتل ہو گیا ہے۔ میں واقعی اس بدنصیب شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ممکن ہے تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، میں نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہاری بیٹی زرینہ اس پردیسی کو بخوبی جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، زرینہ کا اس شخص سے کیا تعلق؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تعلق تو بہت گہرا ہے سلامت علی، تم نہ بتاؤ تو بات دوسری ہے، حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے زمانی انداز میں بات ختم کر کے اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ الجھن امیز لہجے میں بولا، آخر آپ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ قتل ہونے والا وہ شخص کون تھا اور آپ اسے میری بیٹی کے ساتھ کیوں نتھی کر رہے ہیں؟ میں نے سوچا ممکن ہے سلامت علی کو واقعی معلوم نہ ہو کہ جھاڑیوں سے برآمد ہونے والی لاش ماسٹر طفیل بزمی کی تھی۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کہا، تو تم صاف صاف بات سننا چاہتے ہو؟ جی ہاں، آپ کھل کر بات کریں۔ میں نے کہا، تم ماسٹر طفیل بزمی کو تو جانتے ہو نا؟ ماسٹر طفیل؟ وہ رک رک کر بولا، ہاں جانتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، لیکن یہاں ماسٹر طفیل کا کیا ذکر نکل آیا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے تصدیقی لہجے میں استفسار کیا، تم جس ماسٹر طفیل کو جانتے ہو کیا وہ شاعری بھی کرتا ہے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، بزمی اس کا تخلص ہے۔ میں نے دانستہ زمانہ حال کا صیغہ استعمال کیا تاکہ سلامت علی کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ سلامت علی نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ اس کی خرافات کو شاعری کا نام دے رہے ہیں تو پھر اسے شاعر ہی کہا جائے گا۔ اس کا پورا نام ماسٹر طفیل بزمی ہے۔ طفیل بزمی کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ موضع جسلانی خرد میں رہتا ہے۔ جسلانی خرد؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، یعنی موضع جسلانی خرد، منڈی واربرٹن؟ جی ہاں بالکل وہی، سلامت علی جلدی سے بولا۔ ماسٹر طفیل بزمی کل یہاں آیا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ وہ کل؟ سلامت علی نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا، ماسٹر طفیل یہاں تو نہیں آیا تھا۔ میں سوال نہیں کر رہا ہوں بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے سخت لہجے میں سے ڈانٹا۔ ماسٹر طفیل کل رات اس قصبے میں پہنچا تھا اور وہ تمہاری بیٹی زرینہ سے ملنے آیا تھا۔ آپ پہلے بھی میری زرینہ کا ذکر قتل ہونے والے شخص کے حوالے سے کر چکے ہیں، سلامت علی نے احتجاجی لہجے میں کہا، پھر اچانک چونکتے ہوئے بولا، کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آج صبح نہر کے کنارے والی جھاڑیوں سے جو لاش ملی ہے وہ ماسٹر طفیل بزمی؟ اس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، ماسٹر طفیل بزمی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی جا چکی ہے۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ وہ نحیف سی آواز میں منمنایا۔ یہ تو تم بتاؤ گے سلامت علی، میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہاری بیٹی سب کچھ جانتی ہے۔ زرینہ کا ماسٹر طفیل بزمی کے قتل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہو سکتا ہے سلامت علی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگے ہیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسٹر طفیل جسلانی خود سے یہاں صرف زرینہ سے ملنے آیا تھا، بلکہ زرینہ نے رکا بھیج کر اسے خاص طور پر کل رات کو جھاڑیوں میں ملنے کی تاکید کی تھی۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، یہ جھوٹ ہے، زرینہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ماسٹر زرینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے زرینہ کے رشتے کے لیے اپنی بوڑھی ماں کے توسط سے مجھ سے درخواست بھی کی تھی، لیکن میں نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا۔ زرینہ کا تو اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ خواہاں ماسٹر طفیل کے قتل سے زرینہ کا تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کریں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تعلق میں نہیں جوڑ رہا بلکہ حالات اور واقعات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیسا اشارہ؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، سلامت علی تم کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہو؟ میں پرائمری تک پڑھا ہوا ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ تو پھر تم اپنی آنکھوں سے پڑھ لو۔ میں نے وہ پرچہ کھول کر سلامت علی کو دکھایا جو زرینہ نے طفیل بزمی کو لکھا تھا، اور اس پرچے میں اس نے آخری ملاقات کی درخواست کی تھی۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی سلامت علی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔
रुके के अख्ताम तक पहुँचते पहुँचते उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो चुका था। वो लरजती हुई आवाज़ में बोला, ज़रीना ऐसा नहीं कर सकती। वैसा क्यों नहीं कर सकती? इसका जवाब तो मैं उसी से पूछूंगा। मैंने मानी हैज़ लहजे में कहा, मैं ज़रीना से मिलना चाहता हूँ। वो तो मिल नहीं सकती। मैं जानता हूँ, वो मायूं में बैठी हुई है। मैंने सख्त लहजे में कहा, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करना मायूं से ज़्यादा अहम काम है। मैं उठकर खड़ा हो गया। सलामत अली, मैंने ज़रीना के बाप को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे ज़रीना के पास ले चलो। वो उस वक़्त ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन वाली सूरत हाल से दो चार था। मैंने उसके हाथ से मज़कूरा रुका लेकर अपनी जेब में रख लिया। मैंने मंजूर अली और अब झूरा का धमकी अमेज़ रुका दानिस्ता सलामत अली को नहीं दिखाया था। मैं पहले ज़रीना से मुलाकात करना चाहता था। मैंने सलामत अली को टेहोका दिया तो वो बहालत मजबूरी मुझे घर के अंदरूनी हिस्से में ले जाने के लिए तैयार हुआ। ये ऐसा ही वहीं बैठक में रुक गया था। ज़रीना 18-19 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। वो मायूं के मखसूस पीले जोड़े में मलबूस थी। थोड़ी देर पहले तक वहाँ यकीनन कुछ और लड़कियां औरतें भी मौजूद रही होंगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो ज़रीना को तनहा छोड़ दिया गया था। सलामत अली वहाँ मौजूद रहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। इब्तदाई सवालात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रीना को झाड़ियों से मिलने वाली लाश के बारे में मालूम हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो लाश किस शख्स की थी। मैंने सरसरी लहजे में पूछा, ज़रीना, तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है? उसका चेहरा बुझ गया। फिर दिल गिरफ्तार लहजे में बोली, मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मैं असल मौजू की तरफ आने से पहले उसे थोड़ा सा मानूस करना चाहता था। मैंने पूछा, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, उसने जवाब दिया। तुम एक हफ्ते के लिए मायूं बैठी हो ना? जी हाँ, अगले माह की 3 तारीख को मेरी बारात आएगी। वो अपने लहजे और बातचीत से पढ़ी लिखी मालूम होती थी। मैंने सवाल किया, ज़रीना, तुमने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैंने एफ ए तक पढ़ा है। आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस अब्बा की मर्जी। वो दर्द अमेज़ लहजे में बोली, अब्बा का कहना है कि बस इतनी ही तालीम काफ़ी है। मैंने कहा, तालीम जितनी भी हो ना काफ़ी होती है। वो कुछ नहीं बोली, नज़रें झुकाए खामोश बैठी रही। मैंने पूछा, मैंने सुना है तुम्हारी शादी या तुम्हारे तायजाद मंजूर अली से हो रही है, जो शाहकोट में रहता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? हाँ, मर्जी। उसने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा, लड़कियों की मर्जी भला कौन पूछता है? होता वही है जो माँ बाप चाहते हैं। ज़रीना, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है। मैंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मंजूर अली से तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप सलामत अली की मर्जी से हो रही है। यही हकीकत है, उसने मुतसर सा जवाब दिया। तुम्हारी ननियाल कहाँ पर है? जिसलानी खुर्द में। मैंने पूछा, तुम वहाँ तो जाती रहती होगी? पहले अक्सर जाती थी, अब कुछ अरसे से नहीं गई। ना जाने की कोई खास वजह? वो तामुल करते हुए बोली, अब्बा ने मना कर रखा है। दरअसल वो कुछ कहते कहते रुक गई। मैंने हौसला अफजाई के अंदाज में कहा, दरअसल क्या? दरअसल ये पाबंदी मेरे होने वाले शौहर मंजूर अली ने लगाई है। वो जिस बिज होते हुए बोली, मंजूर ने अब्बा के जरिए मुझे कहलवाया था। मंजूर अली को तुम्हारा ननियाल जाना क्यों पसंद नहीं है? मैं नहीं जानती, वो बेजारी से बोली। जानती नहीं हो या बताना नहीं चाहती? मैं कुछ नहीं जानती। उसके लहजे में उकताहट थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, तुम वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानती हो। एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा किया, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। आप क्या जानते हैं? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, तुम्हारे होने वाले शोहर को तुम्हारा जिसलानी खुर्द जाना इसलिए पसंद नहीं कि वहाँ मास्टर तुफैल बज़मी भी रहता है। जी, वो उछल पड़ी। क्या आप बज़मी साहब को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने सच में झूठ की आमोजिश करते हुए दानिस्ता कहा। बज़मी ने तुम्हारी शान में जो शायरी की है वो मैं बितफसील पढ़ चुका हूँ ज़री। आप सब कुछ जानते हैं तो मुझसे क्या पूछने आए हैं? ज़रीना ने अटकते हुए लहजे में कहा, आपको ये सारी बातें किसने बताई हैं? मैंने कहा, तुम तो जानती हो, सुबह नहर के किनारे वाक़या झाड़ियों में से किसी शख्स की लाश मिली है। मैंने लाश के बारे में किसी औरत से सुना तो था, ज़रीना ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। उस औरत ने बताया था कि वो कोई परदेसी था, किसी ने गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तुम तो उस परदेसी को बखूबी जानती हो ज़रीना, मैंने मानी हैज़ लहजे में कहा। मुझसे झूठ बोलोगी तो अपने लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर लोगी। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? उसके लहजे में हैरत की फरावानी थी। मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम अच्छी तरह समझ रही हो। पता नहीं आप किस किस्म की उलझी हुई बातें कर रहे हैं। वो दोनों हाथों से सर थामते हुए बोली, मेरा तो सर चकराने लगा है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अभी से तुम्हारा दिमाग चकराने लगा है तो आगे क्या होगा? अभी तो मैं बहुत से हौलनाक इंकशाफात करने वाला हूँ। उसके चेहरे पर जर्दी खंड गई। वो जर्दी में कुछ रंग उस उबटन का भी शामिल था जो लड़की ने उसके जिस्म पर मल रखा था। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, ज़रीना, तुम गुज़िश्ता रात नहर के किनारे वाक़या झाड़ियों में गई थी। वहाँ जो कुछ हुआ था वो सच सच मुझे बता दो। मैं तुम्हारे मामले में नरमी इख्तियार करने की कोशिश करूँगा।
میں گزشتہ رات کہیں نہیں گئی تھی۔ وہ ہنسی ہو گئی۔ کیا تم نے ماسٹر طفیل بزمی کو ان جھاڑیوں میں نہیں بلایا تھا؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ میں گزشتہ 6 ماہ سے جسلانی خورد نہیں گئی ہوں، اور نہ ہی اس دوران میں نے بزمی صاحب کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس سے نہیں ملی ہوگی اور نہ ہی اس کو دیکھا ہوگا۔ کیا تم اس بات سے بھی انکار کرتی ہو کہ تم نے رکا بھیج کر ماسٹر طفیل سے آخری ملاقات کی درخواست کی تھی؟ ہاں، میں اس بات سے بھی انکار کرتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اللہ کی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ آپ کس بنا پر مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب سے طے شدہ پرچہ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ثبوت تم خود ملاحظہ کر لو۔ اس نے پرچے کو کھول کر پڑھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، پھر اس کی گردن مسلسل نفی میں ہلنے لگی۔ آخر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہیجانی لہجے میں بولی، یہ تحریر میری نہیں ہے، آپ کو یہ رکا کہاں سے ملا؟ مقتول کی جیب سے۔ تو کیا وہ پردیسی مقتول؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے کہا، وہ پردیسی مقتول تمہارا عاشق نامدار طفیل بزمی ہی تھا زرینہ۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں مستفسر ہوئی، بزمی صاحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ قاتل تک رہنمائی تم ہی کرو گی زرینہ، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ گزشتہ رات وہ تمہارے بلاوے ہی پر چاڑی میں پہنچا تھا اور تم اس سے ملنے وہاں گئی تھی۔ وہاں جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل تو تم ہی مجھے بتاؤ گی نا؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی نادیدہ توانائی بھر گئی ہو۔ اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت سنبھلنے لگی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گزشتہ رات ایک پل کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ اس سلسلے میں درجن بھر لڑکیوں عورتوں کو بطور گواہ پیش کر سکتی ہوں، آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رکا میں نے نہیں لکھا، یہ میری تحریر نہیں ہے۔ یہ جس کسی نے بھی لکھا ہے اس نے میری تحریر کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ آپ میری کالج کی کاپیاں دیکھ کر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ زرینہ کی بات معقول تھی اور اس میں اچھا خاصا وزن بھی تھا۔ میں نے اس کی تجویز پر عمل کیا۔ روکے کی تحریر بڑی حد تک زرینہ کی تحریر سے ملتی جلتی ضرور تھی، لیکن بالکل اس جیسی نہیں تھی۔ میں نے زرینہ ہی کے اصرار پر مختلف عورتوں اور لڑکیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ گزشتہ رات وہ تمام وقت اپنے گھر میں رہی تھی۔ صورتحال ابتدا میں جتنی سیدھی سادی نظر آ رہی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر زرینہ سے سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے کہا، زرینہ، اگر یہ رکا تم نے نہیں لکھا تو پھر کون لکھ سکتا ہے؟ یہ پتہ چلانا آپ کا کام ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اس شخص کا سراغ لگا کر ہی رہوں گا جس نے یہ رکا ماسٹر طفیل بزمی کو بھیجا تھا، اور وہ اسے تمہارا پیغام سمجھ کر کشاں کشاں نہر والی جھاڑی تک چلایا تھا۔ لیکن اس شخص تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ زرینہ سے گفتگو کے دوسرے دور میں اس کا باپ سلامت علی بھی بنفس نفیس موجود تھا، جس کی موجودگی سے زرینہ خاصا حوصلہ محسوس کر رہی تھی۔ علاوہ ازیں سلامت علی کے چہرے پر بھی اطمینان کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے زرینہ کے سوال کے جواب میں دوسرا رکا نکال کر اسے دکھایا۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے رکا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ زرینہ نے مذکورہ رکا پڑھنے کے بعد کہا، اس میں تو بزمی صاحب کو خوفناک نتائج کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن ایک اور بات مجھے الجھا رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ سلامت علی نے زرینہ کی جانب ہاتھ بڑھایا، کہا، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ زرینہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلامت علی کو تو یہ رکا ضرور پڑھنا چاہیے۔ زرینہ نے مذکورہ رکا اپنے باپ کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے زرینہ سے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے؟ وہ بولی، منظور علی ایک ان پڑھ اور جاہل شخص ہے۔ اس کا لہجہ تلخی میں بجھا ہوا تھا۔ وہ اتنے واشگاف الفاظ میں کوئی رکا تحریر نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں سلامت علی بھی رکے کا مضمون پڑھ چکا تھا۔ اس نے لقمہ دیا۔ زرینہ ٹھیک کہتی ہے، جھورا لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، منظور علی عرف جھورا یقیناً لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، لیکن وہ کسی پڑھے لکھے شخص سے بھی تو یہ پیغام لکھوا کر ماسٹر طفیل بزمی کو بھجوا سکتا ہے نا؟ ایسا ناممکن تو نہیں ہے؟ ہاں، ایسا ناممکن تو نہیں ہے، سلامت علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ماسٹر طفیل کو ایسا دھمکی امیز رکا کیوں لکھا ہوگا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات بہت واضح سلامت علی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم مجھے بتا چکے ہو کہ ماسٹر طفیل زرینہ سے شادی کا خواہاں تھا اور اس نے اپنی ضعیف والدہ کے ذریعے اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جھورا نے تمہارے ذریعے زرینہ کے جسلانی خورد جانے پر سخت پابندی لگا رکھی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرینہ اپنی ننہال جا کر ماسٹر طفیل سے ملے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زرینہ اور ماسٹر طفیل کے مابین کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ میرا خیال ہے تم بھی ان حقائق سے بے خبر تو نہیں ہوگے۔ سلامت علی نے کنکھیوں سے زرینہ کی جانب دیکھا۔ زرینہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو منظور علی والا رکا کہاں سے ملا ہے؟
میں نے جواب دیا، مقتول ماسٹر طفیل بزمی کی جیب سے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، مقتول کی جامع تلاشی سے مجھے ایک ایسی ڈائری ملی جس میں صفحہ بصفحہ تمہاری شان میں شاعری کی گئی ہے۔ اس شاعری کو پڑھ کر میں نے تمہارے لیے مقتول کی محبت کی شدت کا بخوبی اندازہ لگایا ہے۔ زرینہ اس طراری کیفیت میں اپنا زیریں ہونٹ کاٹنے لگی۔ سلامت علی نے کہا، کچھ بھی ہے، میری بیٹی کا ماسٹر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر میری بیٹی سے محبت کرتا تھا تو اس میں زرینہ کا کیا قصور ہے؟ آپ خدا را زرینہ کو خواہ پریشان نہ کریں، چند روز بعد اس کی ڈولی اٹھنے والی ہے۔ یہ ڈولی اب اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی سلامت علی، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہارا ہونے والا داماد مشکوک افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، میں کل ہی شاک اٹھ جاؤں گا۔ تو آپ کے خیال میں ماسٹر کو جھورا نے قتل کیا ہے؟ سلامت علی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ حالات و واقعات اسی کی جانب اشارہ کریں، تفتیش کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ زرینہ نے پوچھا، کیا آپ کو کچھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں جن سے منظور علی کی گزشتہ رات یہاں آمد کا پتہ چلتا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا، ہاں، کچھ ایسی باتیں بھی میرے علم میں آئی ہیں۔ بہرحال صحیح صورتحال کا اندازہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی ہوگا۔ فی الحال تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تمہاری طرف سے یہ جعلی رکا ماسٹر طفیل بزمی کو کس نے بھجوایا تھا۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ تمہارے اور ماسٹر کے جذباتی تعلق سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ تمہارے ایک بلاوے پر ماسٹر سر کے بل یہاں چلائے گا۔ وہ شخص ماسٹر کا قاتل بھی ہو سکتا ہے، بلفاظ دیگر وہ شخص ماسٹر کا مصدقہ دشمن ہے، اور فی الوقت ایسا ایک ہی شخص میری نظر میں ہے، یعنی منظور علی عرف جھورا۔ سلامت علی نے کہا، آپ کا مطلب ہے زرینہ کی جانب سے جھورا نے ماسٹر طفیل کو یہاں بلانے کے لیے رکا ارسال کیا؟ ماسٹر طفیل کو یہاں بلانے کے لیے رکا ارسال کیا، پھر اس کے پیچھے ہی خود بھی یہاں پہنچا اور ماسٹر کو جھاڑیوں میں شوٹ کر دیا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فی الحال آپ باپ بیٹی کو میں تاکید کرتا ہوں کہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر اس قصبے سے باہر ایک قدم بھی نہ نکالیں۔ کیا آپ ہم پر بھی شک کر رہے ہیں؟ سلامت علی نے پوچھا۔ میں نے کہا، تفتیش کی گاڑی شک پیٹرول سے چلتی ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ سلامت علی نے کہا۔ میں نے اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا، جھورا شاہ کوٹ میں کس جگہ رہتا ہے؟ سلامت علی کی بجائے زرینہ نے جواب دیا، محلہ مسجد کھجور والی۔ میں نے سلامت علی کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ جھورا کی شاہ کوٹ والی زمینوں کی دیکھ بھال تمہاری نگرانی میں ہو رہی ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، سلامت علی نے جواب دیا۔ بھائی صاحب کی وفات کے بعد میں نے ہی جھورا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس وقت جھورا کی عمر خاصی کم تھی۔ بڑے بھائی کی اولاد کا خیال میں نہیں رکھوں گا تو پھر اور کون رکھے گا؟ بھابی فردوس بیگم تو اکثر بیمار رہتی ہے، پھر جھورا ہے بھی اکو ایک۔ میں نے زمانی لہجے میں کہا، یہ تو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بڑے بھائی کی بیوہ اور اکلوتی اولاد کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تو اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط بنا رہا ہوں۔ وہ میری بات کی تہ میں پوشیدہ طنز کو نہ سمجھتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، اس لیے میں نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی شادی جھورا سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ زرینہ کی ڈولی آسانی سے نہیں اٹھ سکے گی۔ حالات تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں سلامت علی۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا، پھر پوچھا، میں نے سنا ہے منڈی ڈھابا سنگھ میں بھی تمہارے مرحوم بھائی کا کچھ کاروبار ہے؟ سلامت علی نے بتایا، منڈی ڈھابا سنگھ میں کرامت علی کی آڑھت کی 2 دکانیں ہیں۔ ان دکانوں کے معاملات بھی تم ہی دیکھتے ہوگے؟ ظاہر ہے جی، وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ جھورا اس باریک حساب کتاب کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میری ہدایت کو ذہن نشین کرو سلامت علی، میں دوبارہ پوچھ تاچھ کے لیے یہاں آؤں گا۔ سلامت علی کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ اس کے برعکس زرینہ کے چہرے پر کسی گہرے سمندر جیسا ٹھہراؤ دکھائی دے رہا تھا۔ ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کا سن کر اسے جو ذہنی اور روحانی دھچکا لگا، اب وہ اس صدمے سے خاصی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ منظور علی عرف جھورا کے ماسٹر طفیل کے قتل میں ملوث ہونے کی وجہ سے زرینہ کو رتی برابر دکھ نہیں ہوا تھا۔ یہ جھورا کے لیے اس کی ناپسندیدگی کی انتہا تھی۔ ایک طرف اگر اسے محبوب کی موت نے رنج و غم سے دوچار کیا تھا، تو دوسری جانب جھورا سے نجات کے امکانات نے اسے ایک ندیدہ حوصلہ بخش دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دل میں جھورا سے چھٹکارے کی دعائیں مانگ رہی ہوگی۔ ہم جب تھانے واپس پہنچے تو دن ڈھلنے ہی والا تھا۔ ایسے ہی سلیمان شاہ میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تو اس نے پوچھا، ملک صاحب، ان رکوں والے معاملے نے تو خاصا الجھا دی ہے، آپ نے کیا نتیجہ خاص کیا ہے؟ میں نے کہا، میں ابھی کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں۔ جھورا والے رکے سے زیادہ میں زرینہ والے رکے کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ وہ تحریر بڑی حد تک زرینہ کی تحریر کی نقل ہے، اس لیے ماسٹر طفیل بھی دھوکہ کھا گیا تھا اور وہ رکا پڑتے ہی دوڑا چلایا تھا۔ میرے خیال میں تو اسے اس کی موت کھینچ کر یہاں لائی تھی، ایسے ہی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، حقیقت تو یہی ہے، لیکن ہم موت کو اس کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے ملک صاحب، سوچو، غور کرو۔
میں نے سلیمان شاہ کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو زرینہ کی تحریر میں رکا لکھ کر ماسٹر طفیل بزمی کو وہاں بلوانا چاہتا تھا؟ میرے خیال میں وہ شخص بہت اہم ہے۔ وہ یا تو قاتل ہے یا پھر قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ مجھے تو یہ لڑکی گڑبڑ لگتی ہے ملک صاحب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر سلیمان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا، ملک صاحب یہ بھی تو ممکن ہے زرینہ نے خود ہی اپنی تحریر کو تھوڑا بگاڑ کر وہ رکا لکھا ہو۔ اس بات کے امکانات ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور ان امکانات کی تصدیق یا تردید کے لیے زرینہ کی ایک کاپی ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کسی ماہر تحریر شناس سے میں اس رکے اور مذکورہ کاپی کا تجزیہ کرواؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، سلیمان شاہ تم اس پہلو سے دماغی گھوڑے دوڑاؤ کہ اگر وہ رکا زرینہ نے نہیں لکھا تو پھر کون لکھ سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی چند لمحات خلا میں گھورتا رہا، پھر خاموشی سے اپنے ہاتھوں کا جائزہ لینے لگا۔ میں بھی اس دوران میں خیالات کی نگری میں قیاسات کی کلابازیاں لگاتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد اے ایس آئی سلیمان شاہ نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ بھی تو ممکن ہے یہ رکا خود جھورا ہی نے ماسٹر کو بھجوایا ہو۔ تمہاری بات بعید قیاس نہیں ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ جھورا یہ چال چل سکتا ہے، وہ شادی کے تمام پروگراموں سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ زرینہ کب مایوں میں بیٹھے گی۔ سلیمان شاہ نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، اگر واقعی جھورا نے یہ رکا ماسٹر طفیل کو بھیجا تھا تو پھر یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ماسٹر کو قتل کرنے وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے خود یہاں پہنچا تھا یا پھر اس نے یہ کام کسی اور شخص سے لیا تھا۔ مجھے ساری سیٹنگ میں ایک بات کھٹک رہی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ کیا ملک صاحب؟ سلیمان شاہ نے پوچھا۔ میں نے کہا، اگر ماسٹر طفیل بزمی کو ٹھکانے لگانا جھورا کے لیے اتنا ہی ضروری ہو گیا تھا تو پھر اس کام کے لیے اس نے ہمارے قصبے کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ یہ کام ہمارے قصبے سے کہیں دور کسی اور مقام پر بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ زرینہ کی جانب سے رکے کا شوشہ چھوڑ کر وہ اپنی ہونے والی بیوی کی ذات کو کیوں ملوث کرنا چاہتا تھا؟ یہ تو سراسر اس کی بدنامی اور رسوائی کی بات ہوتی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، نہیں سلیمان شاہ یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے، اور دوسرا چکر کیا ہے یہی ہمیں جلد از جلد معلوم کرنا ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور مضطرب قدموں سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میری دیکھا دیکھی اے ایس آئی نے بھی کرسی چھوڑ دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سلیمان شاہ نے کہا، ملک صاحب اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود رہتا ہے۔ اس مسئلے کا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ وہ بولا، کل شاہ کوٹ جا کر جھوڑا کو پکڑ لاتے ہیں، 2-4 ہاتھ پڑیں گے تو سب کچھ سچ سچ اگل دے گا۔ میں نے کہا، یہ حال تو میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں جھورا پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر وہ مجرم ہے تو پھر اس کو کچھ اس انداز سے گرفت میں لانا ہوگا کہ وہ کسی بھی رستے سے بچ کر نہ جا سکے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، تائیدی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، سلیمان شاہ تم کل صبح کسی ماہر تحریر شناس کو پکڑ لاؤ، باقی کا پروگرام اس کے بعد ہی بنائیں گے۔ جو حکم آپ کا ملک صاحب۔ پھر ہم کافی دیر تک بیٹھے اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ دوسرے روز تھانے میں ہنگامی نوعیت کی کچھ ایسی مصروفیات نکل آئیں کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ ہمارا قصبہ شیخو پورہ کے انتہائی شمال مغربی کنارے پر واقع تھا۔ چند میل کے فاصلے پر شمال میں پنڈی بھٹیاں کا علاقہ تھا۔ اسی اضلاع جد پر 2 فریقوں کے درمیان زمین کے تنازع پر اچھی خاصی قتل و غارت گری ہو گئی تھی۔ 6 انسانی جانیں اس خونی جھگڑے میں ضائع ہو گئی تھی۔ اس خونریز عبرت اثر واقعے کا تفصیلی ذکر پھر کبھی کروں گا۔ گرفتار شدہ افراد کے بیانات، مفرور افراد کے لیے چھاپہ مار ٹیموں کی تشکیل، زخمیوں کو مرہم پٹی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے میں سپہر ہو گئی۔ جب ذرا فرصت نصیب ہوئی تو اے ایس آئی سلیمان شاہ میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب تحریر شناسی کا ماہر گزشتہ 2 گھنٹے سے برآمدے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے اندر بلا لوں؟ اوہو، میں تو اسے بھول ہی گیا تھا، میں نے جلدی سے کہا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ اگلے ہی لمحے وہ ماہر تحریر شناس میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص پولیس کا باقاعدہ ملازم نہیں تھا، لیکن جب بھی اس کی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی اسے بلوا لیا جاتا تھا۔ آپ اس شخص کا نام افتخار حسین فرض کر لیں۔ میں نے افتخار حسین کو ساری صورتحال سمجھا کر دونوں رکے اور زرینہ کی تحریر کردہ کاپی اس کے حوالے کر دی۔ آدھے گھنٹے کے ماہرانہ تجزیے کے بعد افتخار حسین نے جو رپورٹ دی وہ انکشاف انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت آفرین بھی تھی۔ افتخار حسین کے مطابق وہ دونوں رکے کسی ایک ہی ہاتھ نے تحریر کیے تھے اور وہ ہاتھ کسی مرد کا تھا۔ مرد مذکورہ نے زرینہ والے رکے کو زنانہ انداز تحریر میں لکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی یہ کوشش ماہر تحریر شناس افتخار حسین کے پکڑ میں آ گئی تھی۔ زرینہ کی کاپی کے بارے میں افتخار حسین نے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ اس تحریر کا رکوں والی تحریر سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ افتخار کے جانے کے بعد میں اور سلیمان شاہ کا مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہمیں اس شخص کو تلاش کرنا تھا جس نے ماسٹر طفیل بزمی کو پہلے منظور علی عرف جھورا بن کر اور بعد ازاں زرینہ عرف زری بن کر رکا لکھا تھا۔
وہ نامعلوم شخص بزمی اور زری کے عشقیہ معاملات سے بخوبی واقف تھا اور یقیناً ان دونوں کا دشمن بھی تھا۔ ہم دونوں ایک ہی سوال پر اٹکے ہوئے تھے، کیا وہ شخص جھورا ہی تھا؟ یہ سوال جتنے تواتر سے ہمارے ذہنوں میں آ رہا تھا، اسی تسلسل سے اس سوال کی نفی بھی ہو رہی تھی۔ جھورا بلا شبہ ماسٹر طفیل بزمی کا دشمن تو ہو سکتا تھا، لیکن زرینہ سے اس کی دشمنی کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم جس قدر سوچ رہے تھے اتنا ہی الجھتے چلے جا رہے تھے۔ آئندہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول طفیل بزمی پر 32 بور کے ریوالور سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اس پر کل 2 گولیاں فائر کی گئی تھی۔ ایک گولی نے اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے تھے، جبکہ دوسری گولی اس کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ دونوں فائر مقتول کی عقبی سمت سے انتہائی قریب سے کیے گئے تھے۔ موت کا سبب وہ گولی بنی تھی جو مقتول کے بھیجے کو اڑا لے گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا وقت 25 جون کی رات 10:30 اور 11 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ میں نے جائے واردات پر ملنے والی کنگھی پر پھنسے ہوئے جو بال لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجے تھے، ان کے تجزیے کی رپورٹ بھی ساتھ ہی منسلک تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ بال مقتول طفیل بزمی کے سر کے نہیں تھے۔ یہ رپورٹ میری توقع کے عین مطابق تھی۔ اسی روز میں نے ASI سلیمان شاہ کو 2 سپاہی دے کر شاہ کوٹ روانہ کر دیا۔ میں نے اسے خصوصی ہدایات کی تھی کہ وہ منظور علی عرف جھورا کو بڑی نرمی اور سہولت کے ساتھ تھانے لے آئے، باقی پوچھ گچھ یہیں پر ہوگی۔ سلیمان شاہ کی روانگی کے بعد میں ہیڈ کانسٹیبل بہادر علی کے ساتھ مقتول کے گاؤں موزہ جسلانی خرد جانے کے لیے تھانے سے نکل پڑا۔ میں نے تھانے میں موجود SI باقر علی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے تھانے کے معاملات کس طرح سنبھالنے ہوں گے۔ ہم دوپہر کے بعد جسلانی خود پہنچے تھے۔ ماسٹر طفیل بزمی اپنے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت تھا، اس لیے اس کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ماسٹر طفیل بزمی کا گھر گاؤں کے عین وسط میں واقع تھا۔ اس کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے مجھے اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی تھی، مثلاً یہ کہ ماسٹر طفیل بزمی اپنی ضعیف والدہ رحمت بی بی کے ساتھ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کے ہائی اسکول میں انگریزی، اردو اور معاشرتی علوم کے مضامین پڑھاتا تھا۔ معلمی کے ساتھ ساتھ وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ وہ ایک حساس، سلجھو اور شریف النفس انسان تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میری تیسری دستک کے جواب میں دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک دبلی پتلی عمر رسیدہ عورت تھی۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 55 اور 60 کے درمیان لگایا۔ وہ یقیناً ماسٹر طفیل کی والدہ رحمت بی بی تھی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے ہمارا جائزہ لیا۔ شاید وہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی نظر خاصی حد تک کمزور تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ماں جی، ہم ماسٹر طفیل سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے دانستہ فوری طور پر ماسٹر کی موت کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں اس ضعیف عورت کو جوان بیٹے کی اطلاع کسی ایسے طریقے سے دینا چاہتا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں؟ رحمت بی بی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، ماں جی، ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں، اس لیے پہچان کا کیا سوال۔ آپ یہ بتائیں، ماسٹر جی گھر میں ہیں؟ طفیل تو گھر میں نہیں ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رحمت بی بی نے جواب دیا، 3 دن پہلے وہ مجھ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ اپنے کسی یار سے ملنے چک جھمرا جا رہا ہے۔ اس نے واپس آنے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کہہ رہا تھا جلدی واپس آ جائے گا۔ رحمت بی بی نے بتایا، آج کل اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں نا، ہو سکتا ہے چک جھمرا میں وہ زیادہ دن رک جائے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے سوالات داغ دیے۔ ابھی تک آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ طفیل سے کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں؟ آپ کا نام کیا اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، اس لیے رحمت بی بی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہمارا تعلق پولیس کے محکمے سے تھا۔ اس نے میرا نام زیر لب دہرایا، پھر کہا، یہ نام تو میں پہلی مرتبہ سن رہی ہوں۔ طفیل نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا؟ طفیل سے میری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے کہا۔ پھر اپنے قصبے کا نام بتانے کے بعد اضافہ کیا، میں اپنے علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ تھانے دار پولیس؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جی ماں جی، ہمارا تعلق پولیس سے ہے۔ میں حتی الامکان نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہائے، میں مر گئی، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میرا طفیل تو خیریت سے ہے نا؟ میں نے کہا، بہتر ہوگا کہ ہم گھر کے اندر بیٹھ کر بات کریں۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے گئی، پھر ایک بیٹھک میں بٹھانے کے بعد پوچھا، اب بتائیں، آپ میرے لیے کون سی بری خبر لے کر آئے ہیں؟ اس خبر کا تعلق آپ کے بیٹے سے ہے۔ میں نے جی کڑا کر کے کہا، کیا ہوا طفیل کو؟ اس کے لہجے میں دنیا جہان کا اضطراب موجزن تھا۔ میں نے کہا، آپ کے بیٹے ماسٹر طفیل بزمی کو میرے تھانے کی حدود میں ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کیسا حادثہ تھانے دار صاحب؟ وہ گلوگیر لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے بتایا، طفیل بزمی کو کسی نے 25 جون کی رات کو قتل کر دیا ہے۔ رحمت بی بی پر جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ آن گرے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، قتل بھی یہ نہیں ہو سکتا، میرا پتر طفیل نہیں مر سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔
وہ تو بھلا چنگا یہاں سے چک جھمرا گیا تھا، آپ کے علاقے میں کیسے پہنچ گیا؟ آپ کا قصبہ تو سنگلا ہل کے قریب ہے۔ رحمت بی بی، آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ ماسٹر طفیل ہمارے قصبے میں کیوں اور کیسے پہنچا ہوگا۔ میں زرینہ سے مل چکا ہوں۔ اوہو، اس نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، رحمت بی بی، میں تمام حالات سے واقف ہو چکا ہوں، آپ کا بیٹا زرینہ سے ملنے ہمارے قصبے میں پہنچا تھا۔ اس نے اچانک سوال کیا، میرے طفیل کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رحمت بی بی یک لخت دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رونے کے دوران میں ہی وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو بد دعاؤں سے بھی تولتی جا رہی تھی۔ جس مردود نے میرے طفیل کو ختم کیا اس کا سوا ستیہ ناس ہو۔ وہ باقاعدہ بیان کر رہی تھی، خدا کرے اس ظالم پر آسمانی بجلی کرے، اس کا بیڑا غرق ہو، اس کے پورے خاندان اور آنے والی نسلوں پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ ہائے وے میرے سونے ربا، میرے طفیل پتر کو کس کی نظر کھا گئی؟ رحمت بی بی کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے کہا، رحمت بی بی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کا قاتل جلد از جلد پکڑا جائے تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کا تکلف ختم کر کے رحمت بی بی کو براہ راست تم سے مخاطب کیا تھا۔ وہ اپنی چادر کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میرا جوان جان بیٹا قتل ہو گیا ہے، میں بھلا قانون سے تعاون کیوں نہیں کروں گی؟ پھر اچانک اس نے سوال کیا، میرے طفیل کی لاش کہاں ہے؟ لاش بہت جلد تمہیں مل جائے گی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پہلے تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ اگر تم نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو سمجھ لینا کہ پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، اب جو چاہیں پوچھیں۔ میں نے پوچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ طفیل کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، سارا پنڈ گواہ ہے، طفیل کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ آپ ایک ایک بندے سے پوچھ لیں، طفیل کا آج تک کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو سب کے ساتھ مل کر چلنے والا تھا، سب اس کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ رحمت بی بی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا، اس کے لیے گہری دشمنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اللہ گواہ ہے جناب، میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، رحمت بی بی، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بیٹا سلامت علی کی بیٹی زرینہ سے محبت کرتا تھا؟ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گی، رحمت بی بی نے اعترافی لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ زرینہ بھی طفیل کو چاہتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، ہاں یہ سچ ہے؟ رحمت بی بی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بتایا، میں طفیل کا رشتہ لے کر سلامت علی کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، سلامت علی نے انکار کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ نہ جی، کوئی وجہ نہیں بتائی۔ کیا سلامت علی زرینہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ رحمت بی بی نے جواب دیا، سلامت علی نے کھل کر ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد سب کچھ ظاہر ہو گیا تھا۔ سلامت علی نے اپنے بھتیجے منظور علی سے زرینہ کی منگنی کر دی تھی، اور اب تو ان کی شادی کے دن بھی قریب ہے۔ میں نے پوچھا، سلامت علی نے جب اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو کیا اس کے بعد بھی طفیل زرینہ سے ملتا رہا تھا؟ طفیل زرینہ سے ملنے کبھی اس کے گاؤں نہیں گیا تھا، رحمت بی بی نے جواب دیا۔ ان کی ملاقات اسی وقت ہوتی تھی جب زرینہ یہاں آتی تھی، ہمارے گوانڈ میں زرینہ کا ماما رہتا ہے۔ زرینہ جسلانی خود سے اپنے مامے کے پاس آتی تھی۔ وہ آخری مرتبہ یہاں کب آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے۔ کیا گزشتہ 6 ماہ میں طفیل کبھی اس سے ملنے گیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا نا، طفیل کبھی زرینہ کے گھر نہیں گیا، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے کہا، رحمت بی بی، تمہارے بیٹے کی لاش جن جھاڑیوں سے ملی ہے وہ زرینہ کے گاؤں ہی کی حدود میں واقع ہے، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زرینہ ہی سے ملنے وہاں گیا تھا۔ مجھے تو اس نے چک جمرہ جانے کا بتایا تھا، وہ الجھن لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، وہ گزشتہ 6 ماہ میں کتنی مرتبہ گاؤں سے باہر گیا تھا؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی، طفیل 3-4 مرتبہ گاؤں سے باہر گیا تھا۔ پھر وہ انگلیوں پر کچھ حساب کرنے لگی، 1 مرتبہ محلہ سجا، 1 مرتبہ شادرہ، 1 مرتبہ خان گڑھ ڈوگرا، 1 مرتبہ نارنگ منڈی، 1 مرتبہ۔ کیا وہ کبھی شاہ کوٹ بھی گیا تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، اور منڈی ڈھابا سنگھ؟ نہیں جی، وہاں بھی کبھی نہیں گیا۔ میں نے پوچھا، رحمت بی بی، کیا تم جانتی ہو زرینہ نے اپنی ننہال آنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کے نانا نانی تو عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں، یہاں تو وہ اپنے مامے کے پاس آتی تھی۔ رحمت بی بی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، اس کی ماں عالیہ بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ زرینہ کے باپ سلامت علی نے اس کے یہاں آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ عالیہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس پابندی کی وجہ کیا تھی؟ بتایا تھا، رحمت بی بی نے جواب دیا۔ شاید منظور علی نے سلامت علی سے اس پابندی کے لیے کہا تھا۔ جھورا نے زرینہ طفیل کے تعلق کے بارے میں اڑتی اڑتی سن لی تھی، پھر جب میں طفیل کا رشتہ لے کر گئی تو بات اور بھی کھل گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا منظور علی جسلانی خورد بھی آتا رہتا ہے؟ وہ یہاں تو کبھی نہیں آیا۔ طفیل سے تو اس کی کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی ہوگی، وہ قطعیت سے بولی۔ بالکل نہیں جناب، طفیل اس سے ملا اور نہ ہی کبھی وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا، رحمت بی بی، ممکن ہے
ان دونوں میں ملاقات ہوئی ہو لیکن طفیل نے تمہیں اس بارے میں نہ بتایا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو میں بالکل نہیں جانتی۔ میں نے رحمت بی بی کو اس رقعے کی تفصیل بتائی جو مقتول طفیل بزمی کی جامع تلاشی سے برآمد ہوا تھا۔ اس رقعے میں منظور علی نے طفیل کو دھمکی امیز تنبیہ کی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد رحمت بی بی نے پوچھا، آپ کو یہ رقعہ کہاں سے ملا تھا؟ میں نے بتایا، طفیل بزمی کی جیب سے۔ اگر منظور علی نے طفیل کو ایسی کوئی دھمکی دی تھی تو پھر اسے زرینہ کے گاؤں نہیں جانا چاہیے تھا۔ رحمت بی بی نے اشک بار لہجے میں کہا، کاش وہ مجھے اس رقعے کے بارے میں بتا دیتا تو میں اسے ہرگز گاؤں سے باہر نہ جانے دیتی۔ میں نے رحمت بی بی کو دوسرے رقعے کی حقیقت بھی بتا دی جس کے سبب طفیل بزمی اپنی محبوبہ سے ملنے ہمارے قصبے پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ دونوں رقعے کسی ایک ہی شخصیت نے طفیل کو ارسال کیے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت بی بی نے مضطرب لہجے میں پوچھا، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ایک رقعہ تو منظور علی اور دوسرا رقعہ زرینہ نے طفیل کو بھیجا تھا۔ میں نے کہا، ان رقعوں کے مضمون سے یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ میں نے دونوں رقعوں کا ماہرانہ تجزیہ کروایا ہے۔ دونوں رقعوں کی تحریر کسی ایک ہی شخص کی ہے، اگرچہ اس نے تحریر کو بگاڑ کر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شک تو منظور علی کی طرف ہی جاتا ہے۔ رحمت بی بی نے جلدی سے کہا، اور تو کوئی شخص طفیل کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے منظور علی طفیل کا دشمن ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہمیں اس پر محنت کرنا ہوگی۔ رحمت بی بی خاموشی سے بیٹھی ہماری صورتیں تکتی رہی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، رحمت بی بی، زرینہ کی ننہال کس طرف ہے؟ میں ذرا اس کے ماموں سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ غلام حسین تو اس وقت گھر میں نہیں ہوگا، رحمت بی بی نے بتایا، ان کا یہ ساتھ والا گھر ہے۔ میں نے کہا، یہ غلام حسین کون ہے؟ غلام حسین تو اس وقت گھر میں نہیں ہوگا، رحمت بی بی نے بتایا، ان کا یہ ساتھ والا گھر ہے۔ میں نے کہا، یہ غلام حسین کون ہے؟ زرینہ کا ماما، رحمت بی بی نے جواب دیا۔ چلو ماموں نہ صحیح، ممانی ہی گھر میں ہوں گی، میں نے کہا۔ ہاں، عالیہ بیگم تو گھر میں ہی رہتی ہے، رحمت بی بی نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ چلیں جی، میں آپ کو لے چلتی ہوں، تم ادھر ہی رکو تو اچھا ہے۔ میں نے رحمت بی بی سے کہا، تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، میں کچھ پرائیویٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے ایسی کہہ دی تھی، حالانکہ رحمت بی بی کے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے دل گرفتہ لہجے میں پوچھا، مجھے طفیل کی لاش کب ملے گی؟ میں نے کہا، کچھ قانونی کارروائی ابھی باقی ہے، کل صبح تمہیں تمہارے بیٹے کی لاش مل جائے گی۔ وہ خاموش کھڑی آنسو بہاتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ ہم اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ زرینہ کے ماموں غلام حسین کا گھر رحمت بی بی کے گھر سے متصل تھا، مگر دونوں گھروں کی شان بان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ غلام حسین کا گھر کسی چھوٹی حویلی سے مشابہ تھا۔ میری دستک کے جواب میں 15 سالہ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک خوبصورت اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ دو اجنبی افراد کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر متجبانہ تاثرات پیدا ہوئے۔ میں نے کہا، غلام حسین گھر پر ہے؟ ابو تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، اس لڑکی نے جواب دیا۔ مجھے رحمت بی بی کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ غلام حسین اس وقت گھر میں نہیں ہوگا۔ لڑکی کے جواب سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ غلام حسین کی بیٹی تھی۔ اس دوران میں لڑکی کے پیچھے سے کسی عورت کی آواز آئی، راحیلہ کون ہے دروازے پر؟ امی، دو بندے ابو سے ملنے آئے ہیں، راحیلہ نامی اس لڑکی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی امی نے اندر سے پوچھا، ان بندوں کا کوئی نام پتہ بھی تو ہوگا، تم نے پوچھا نہیں؟ اپنی بات ختم کرتے کرتے وہ دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ دروازے کی اوٹ میں ہوگی، پھر سوال کیا، آپ کون ہیں اور غلام حسین سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ ہم زرینہ کے گاؤں سے آئے ہیں، میں نے مختصراً بتایا۔ راحیلہ نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، امی، یہ رحمت خالہ رو رہی ہیں کیا ہوا ہے رحمت کو؟ وہ عورت دروازے کی اوٹ سے اچانک سامنے آتے ہوئے بولی۔ ہم نے اپنے عقب میں مڑ کر دیکھا، رحمت بی بی اپنے دروازے سے ٹیک لگائے زاروں کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ راحیلہ کی نظر رحمت بی بی پر اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ بآسانی ہمارے عقب میں دیکھ سکتی تھی۔ راحیلہ کی والدہ عالیہ بیگم تیزی سے رحمت بی بی کی جانب بڑھی، پھر اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا رحمت، تم رو کیوں رہی ہو؟ خیر تو ہے نا؟ رحمت بی بی نے بیان کرتے ہوئے بتایا، عالیہ، میرا سب کچھ لوٹ گیا، کسی ظالم نے میرے سونے طفیل کو قتل کر دیا ہے۔ زرینہ کے پنڈ سے پولیس والے یہاں آئے ہیں۔ عالیہ بیگم نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے اس کے ایک سوال کے جواب میں بتا چکا تھا کہ ہم زرینہ کے گاؤں سے آئے ہیں۔ اس نے بہادر علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ پولیس والے ہیں؟ بہادر علی نے بتایا، یہ ملک صفدر حیات ہے، اپنے علاقے کے تھانے دار، اور میں ہیڈ کانسٹیبل بہادر علی ہوں۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں ہیں۔ طفیل کو آپ کے علاقے میں قتل کیا گیا ہے؟ عالیہ بیگم نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ رحمت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، رحمت، تم نے تو بتایا تھا کہ طفیل چک جمرہ کسی دوست سے ملنے گیا ہوا ہے۔ عالیہ بیگم کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، لیکن ان کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو خود کو سنبھال کر رکھنے کے فن سے آشنا ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی طور 30-32 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، حالانکہ وہ ایک 15 سالہ لڑکی راحیلہ کی ماں بھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اور کتنی اولادیں ہیں، بہرحال وہ خاصی تیز ترار اور چاقو چوبند نظر آتی تھی۔ رحمت بی بی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھ سے تو طفیل نے چک جمرہ جانے کا ہی کہا تھا،
مجھے کیا پتا تھا کہ وہ زرینہ سے ملنے پہنچ جائے گا۔ اتنی دیر میں وہاں کچھ عورتیں اور بچے جمع ہو گئے تھے۔ عالیہ بیگم نے ایک 7-8 سالہ بچے کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اوئے نکے، نس کے جا، راحیلہ کے ابو کو بلا لا۔ چاچا جی کدھر ہے؟ لڑکے نے سوالیہ نظر سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ وہ چودھریوں کی حویلی میں ہوں گے۔ عالیہ بیگم نے لڑکے کو بتایا، ان سے کہنا جلدی سے گھر آ جائیں، بہت ضروری کام ہے۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ ماسٹر جی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ نکے کہہ کر پکارا گیا وہ لڑکا خاصا ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یقیناً رحمت بی بی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا کہ ماسٹر طفیل بزمی کو کسی نے زرینہ کے گاؤں سے باہر قتل کر دیا تھا۔ عالیہ بیگم نے نکے کو جھڑکا، نہ انمانیا، نامراد یہاں کھڑا باتیں ہی بناتا رہے گا یا راحیلہ کے ابو کو جا کر بتائے گا بھی؟ لو جی میں ہنے آیا، یہ کہتے ہوئے نکے نے ایک جانب دوڑ لگا دی۔ عالیہ بیگم نے مجھ سے کہا آپ گھر کے اندر آ کر بیٹھیں۔ پھر وہ راحیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی بیٹی جا جلدی سے بیٹھک کھول دے۔ اس کے بعد وہ رحمت بی بی کو سہارا دے کر اپنے گھر کی طرف لانے لگی۔ رحمت بی بی نے دزدیدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس مرتبہ میں نے اس کی آمد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہیڈ کانسٹیبل بہادر علی کے ساتھ زرینہ کے ماموں غلام حسین کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ رحمت بی بی اور عالیہ بیگم کو اثرنو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ رکو والا معمہ ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں طفیل بزمی کی ناگہانی موت پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ غلام حسین کی زبانی مجھے وہاں کے جو حالات معلوم ہوئے وہ مختصراً میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زرینہ اپنے نانا اور نانی سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ اکثر اپنی ننھیال میں آ کر رہتی تھی۔ نانا و نانی کی وفات کے بعد بھی اس کی آمد و شد کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ اس کا باپ سلامت علی بہت کم اپنی سسرال آیا کرتا تھا، اور زرینہ کی ماں دلشاد بیگم کی وفات کے بعد تو اس نے بالکل ہی جسلانی خود آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ غلام حسین و عالیہ بیگم سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی، البتہ زرینہ کو وہ جسلانی خورد بھیج دیا کرتا تھا۔ زرینہ اور طفیل بزمی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ بات غلام حسین اس کی بیوی عالیہ بیگم بھی جانتی تھی۔ وہ دونوں اس رشتے کے حق میں بھی تھے۔ زرینہ اور طفیل دونوں تعلیم یافتہ اور سمجھدار تھے۔ غلام حسین کے خیال میں یہ بڑی مناسب جوڑی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ زرینہ کا باپ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ ماسٹر طفیل کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ زرینہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق سلامت علی کے پاس محفوظ تھا، اور وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ جب رحمت بی بی نے سلامت علی سے طفیل کے رشتے کی بات کی تھی اور سلامت علی نے چٹا جواب دے دیا تھا، تو غلام حسین نے ان تمام حجت کے طور پر اپنے بہنوئی سے طفیل کے حق میں سفارش بھی کی تھی۔ اس سفارش کا جواب اس نے اس طرح دیا تھا کہ زرینہ کے جسلانی خورد آنے جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ساتھ ہی غلام حسین کو واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی زرینہ کی منگنی اپنے بھتیجے منظور علی سے کر چکا ہے، اور زرینہ کی شادی بھی اب اسی سے ہوگی۔ غلام حسین نے مجھے بتایا کہ منگنی والی بات انہوں نے پہلی مرتبہ سنی تھی۔ وہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ یہ منگنی کب اور کہاں ہوئی تھی، حتیٰ کہ زرینہ نے بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ غلام حسین کے مطابق یہ سراسر سلامت علی کی کوئی چال تھی۔ سیانہ کوا ہمیشہ گندگی پر ہی بیٹھتا ہے۔ عالیہ بیگم نے ناگواری سے کہا، میں نے جورا کو خاندان کی ایک شادی میں دیکھا تھا، نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا۔ وہ حبیز زرینہ کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر وہ جس کماش کا آدمی ہے، توبہ توبہ۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پتہ نہیں سلامت علی نے اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو کیا سوچ کر جہنم میں دھکیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غلام حسین نے کہا، بھلیے لوکے، تم اس کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی ہو، وہ بڑا کائیاں شخص ہے، اس کی نظر تو کہیں اور ہی لگی ہوئی ہے۔ میں نے غلام حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، جناب میں کسی کی غیبت کرنے سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن حق سچ بات تو کرنا ہی پڑتی ہے نا۔ بالکل بالکل، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، اور جہاں معاملہ قانون سے تعاون کا ہو وہاں تو کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ وہ کوئی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ملک صاحب اللہ جھوٹ نہ بلوائے، سلامت علی ایک لالچی اور موقع پرست شخص ہے۔ میں نے سلامت علی سے مل کر پہلی نظر میں اس کے بارے میں جو تاثر قائم کیا تھا، غلام حسین اسی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، زمین اور جائیداد کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایک دبیز پٹی باندھ دی ہے۔ بڑے بھائی کرامت علی کی وفات کے بعد اس نے اپنی بھابھی فردوس بیگم کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے سلامت علی پر بھروسہ کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کرامت علی کی شاہ کوٹ والی زمینوں کا سارا حساب کتاب سلامت علی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرامت علی نے اپنی وفات سے پہلے منڈی ڈھابا سنگھ میں اڑہت کا جو کاروبار شروع کیا تھا، وہ بھی اب سمجھو سلامت علی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ سلامت علی پٹواری قانون کو اور تحصیلدار تک رسائی رکھتا ہے، اور ان کی ملی بھگت سے وہ شاہ کوٹ والی زمینوں کو اپنے نام کروانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا تو میں نے سوال کیا، چلو مانا فردوس بیگم کو سلامت علی نے شیشے میں اتار رکھا ہے، لیکن منظور علی تو آنکھیں کان اور دماغ رکھتا ہے، وہ اپنے چچا کی سازش سے واقف نہیں ہے۔ شاید آپ منظور علی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ غلام حسین افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ آنکھیں اور کان تو رکھتا ہے، لیکن دماغ نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھیں وہی کچھ دیکھتی ہیں جو سلامت علی اسے دکھاتا ہے، اس کے کان وہی کچھ سنتے ہیں جو سلامت علی سے سناتا ہے۔
میں نے الجھن امیز لہجے میں استفسار کیا۔ میں سمجھا نہیں غلام حسین، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ منظور علی دماغی طور پر ایک پسماندہ شخص ہے۔ بچپن میں کسی ذہنی مرض میں مبتلا رہا تھا، رفتہ رفتہ وہ مرض ہو جاتا رہا، لیکن اس کے دماغ کی ٹیر دور نہیں ہو سکی۔ اس کے ذہن میں جو بھی جھوٹی سچی بات بٹھا دی جائے وہ پھر نکلتی نہیں ہے۔ سلامت علی نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ وہ ان کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ اپنی خیر خواہی کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس جیسے اوباش شخص کے ساتھ اپنی ہیرے جیسی بیٹی کی شادی بھی کر رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ سراسر ظلم ہے۔ عالیہ بیگم نے ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، منظور علی کسی بھی طور زرینہ کے قابل نہیں ہے۔ وہ نہ صرف ذہنی مریض ہے بلکہ ان پڑھ، جاہل، گوار، لچا لفنگا بھی ہے۔ یہ شادی نہیں ہو رہی بلکہ ایک کاروبار ہو رہا ہے۔ سلامت علی اپنے بھائی کی دولت، زمین، جائیداد اور کاروبار پر قبضہ مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر رہا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں ایسے باپ کو گولیوں سے بھون دوں۔ میں نے غلام حسین سے پوچھا، کیا منظور علی واقعی ذہنی مریض ہے؟ بچپن میں تو پکا پکا تھا، اس نے جواب دیا، بلکہ اسے بعض اوقات دورہ بھی پڑ جاتا تھا۔ اب دورہ تو نہیں پڑتا، لیکن آپ اسے نارمل بھی نہیں کہہ سکتے، ایب نارمل تو کہہ سکتے ہیں۔ کسی حد تک وہ ایب نارمل ہی ہے، غلام حسین نے بتایا۔ بچپن کی بیماری نے اسے اکھڑ مزاج، غصہ ور، وہمی اور شکی بنا دیا ہے۔ سنا ہے تھوڑی بہت بدماشی بھی کرنے لگا ہے۔ عالیہ بیگم نے کہا، میں نے سنا ہے بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے والے لڑکے اسے شدائی کہا کرتے تھے۔ وہ پتھر اٹھائے سب کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگا پھرتا تھا۔ اب یہ صورتحال تو نہیں ہے، لیکن آپ اسے ایک مہذب انسان بھی نہیں کہہ سکتے۔ غلام حسین نے کہا، میرے خیال میں اگر اس میں ذرا سی بھی سمجھ بوجھ ہوتی تو وہ سلامت علی کے خطرناک عزائم کو ضرور بھانپ لیتا۔ عالیہ بیگم نے کہا، کیسے بھانپ سکتا تھا وہ جھلا۔ سلامت علی نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے، چال بھی تو کتنی زبردست چلی ہے۔ زرینہ جیسی لڑکی کے حصول کے تو وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جھورا کو اب دماغی دورے نہیں پڑتے، لیکن وہ ذہنی طور پر نارمل بھی نہیں ہے۔ وہ اب بھی غیر صحت مند ہے، اس لیے تو عیار اور چالاک چاچے نے اسے اپنی گرفت میں دبوچ رکھا ہے۔ میں نے غلام حسین سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، طفیل بزمی کے قتل میں جھورا کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں الجھن کا شکار ہوں جناب، اس نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دھمکی آمیز رکا جھورا نے ہی طفیل کو بھیجا تھا تو پھر ان خطوط پر سوچا جا سکتا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں دونوں رکے کسی ایک ہی شخص کے تحریر کردہ ہیں۔ اگر جھورا طفیل بزمی کی جان لینا ہی چاہتا تھا تو اسے زرینہ کے گاؤں والی جھاڑیوں میں بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو کہیں بھی طفیل کو ٹھکانے لگوا سکتا تھا۔ وہ نہ صرف خود بدماشی کرتا ہے بلکہ اسی کی معاش کے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ صورتحال واقعی بہت الجھی ہوئی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال جھورا کی طرف سے میں غافل نہیں ہوں، وہ مشکوک افراد میں سر فہرست ہے۔ عالیہ بیگم نے کہا، اب تو 4-5 دن بعد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر وہ کسی بھی طرح اس قتل میں ملوث ہے تو پھر یہ شادی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں 3 جولائی سے پہلے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے استفسار کیا، غلام حسین، سلامت علی نے آپ لوگوں کو اپنی بیٹی کی شادی میں تو بلایا ہوگا، آپ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ غلام حسین کی بجائے عالیہ بیگم نے منہ بگاڑ کر کہا، ہاں، رشتہ دار، ہم تو نام کے رشتہ دار ہیں، ورنہ وہ تو ہم سے ہر تعلق توڑ چکا ہے۔ اس نے تو ہمیں جھوٹے منہ بھی نہیں بلایا، ورنہ اس وقت ہم سب زرینہ کے پاس ہی ہوتے۔ راحیلہ کئی بار ضد کر چکی ہے، لیکن ہم بن بلائے کیوں جائیں؟ جب سلامت علی ہی ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو ہمیں بھی کیا پڑی ہے؟ سلامت علی نے واقعی بہت برا کیا ہے، غلام حسین نے اپنی بیوی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا۔ میں زرینہ کا سگا ماما ہوں، بہن دلشاد کے انتقال سے یہ رشتہ ٹوٹ تو نہیں گیا، بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا لہجہ دکھی ہو گیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، غلام حسین، اگر کل تمہیں کوئی کام نہ ہو تو رحمت بی بی کے ساتھ طفیل بزمی کی لاش لینے آ جانا۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا، اس دوران میں تمہیں کوئی اگر ایسی بات معلوم ہو جس سے طفیل کے قاتل کی تلاش میں کوئی مدد مل سکتی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، اس نے تعاون کا بھرپور یقین دلاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھوں گا۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ماسٹر طفیل بزمی کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ ضرور گرفتار ہوگا۔ رحمت بی بی نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہم غلام حسین کے گھر سے باہر نکل آئے، جسلانی ہود سے بذریعہ تانگا منڈی، وار برٹن منڈی اور برٹن سے بذریعہ بس شیخوپورہ شہر اور پھر وہاں سے بذریعہ ریل۔ جب ہم سنگلا ہل کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ غالباً یہ وہی ٹرین تھی جس میں 25 جون کی شام مقتول طفیل بزمی اسٹیشن پر اترا تھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر ہم ایک تانگے میں بیٹھے اور تھانے آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ سلیمان شاہ بھی شاہ کوٹ سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ سلیمان شاہ سست روی سے چلتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا، ناکامی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، شاہ کوٹ کی کیا خبریں ہیں؟ ملک صاحب، بڑی ٹھنڈی خبریں ہیں، وہ تو تمہارے انداز سے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے بندہ تمہارے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بندہ بھی ہاتھ نہیں آیا اور پورا دن بھی ضائع ہو گیا۔ تفصیل کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔
سلیمان شاہ نے بتایا، میں یہاں سے سیدھا محلہ مسجد کھجور والی واقعہ شاہ کوٹ منظور علی کے گھر پہنچا تھا۔ جھورا کی ماں فردوس بیگم نے بتایا کہ وہ منڈی ڈھابا سنگھ گیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کب تک واپس آئے گا؟ فردوس بیگم نے جواباً بتایا، شام سے پہلے مشکل ہے۔ میں نے شام تک شاہ کوٹ میں اس کا انتظار کرنے کی بجائے منڈی ڈھابا سنگھ جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ ہم دوپہر کے وقت منظور علی کی آڑھت کی دکانوں پر پہنچے، لیکن وہ وہاں بھی دستیاب نہیں تھا۔ ایک ملازم سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کسی ضروری کام سے لائل پور گیا ہوا تھا۔ واپسی میں جڑاوالا سے ہوتے ہوئے وہ سیدھا شاہ کوٹ جائے گا۔ میں منظور علی کے تعاقب میں لائل پور یا جڑاوالا تو جا نہیں سکتا تھا، اس لیے واپس لوٹ آیا۔ سلمان شاہ نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو میں نے پوچھا، منڈی ڈھابا سنگھ والی دکانوں کے ملازم نے تمہیں یہ تو بتایا ہوگا کہ جھورا وہاں سے کس وقت نکلا تھا؟ ہاں بتایا تھا، ایسا ہی نے جواب دیا، وہ دوپہر سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں نے ذہن میں کچھ حساب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ رات گئے ہی گھر پہنچے گا۔ ہاں یہ تو ہے، سلمان شاہ نے میرے خیال کی تائید کی، پھر کہا، ویسے میں نے اس کے گھر پر دکانوں پر یہ پیغام چھوڑ دیا کہ وہ جیسے ہی واپس آئے اسے یہاں بھیج دیا جائے۔ ویسے ملک صاحب، ماسٹر طفیل کے قتل کی خبر ابھی تک منڈی ڈھابا سنگھ یا شاہ کوٹ نہیں پہنچی۔ اب تک نہیں پہنچی تو اب پہنچ ہی جائے گی، میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ آخر کب تک یہ خبر چھپی رہے گی؟ یہ ایسا ہی نے خدشے کی جانب توجہ دلائی۔ ملک صاحب، اگر اب منظور علی ہی ماسٹر طفیل کا قاتل ہے تو وہ بدک کر کہیں غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے خاصی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میرا خیال تم سے مختلف ہے شاہ جی، میں نے کہا۔ وہ کہیں غائب ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ 4 روز کے بعد اس کی برات ہمارے قصبے میں آنے والی ہے۔ وہ اپنی شادی کو خراب نہیں کرے گا، اور ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ 3 جولائی سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ سلیمان شاہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے میز پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک، کل ہم علیہ صبح شاہ کوٹ جائیں گے، اسے گھر پر ہی پکڑیں گے، تم تیار رہنا، میں آپ کو صبح تیار ملوں گا۔ اگلے روز تقریباً 9 بجے صبح ہم مرحوم کرامت علی کی حویلی پر موجود تھے۔ سنگلا ہل سے اس زمانے میں علیہ صبح کوئی ٹرین نہیں گزرتی تھی، ویسے بھی سنگلا ہل سے شاہ کوٹ تک ٹرین کا کوئی روٹ نہیں تھا۔ چنانچہ 2 صحت مند گھوڑوں کا انتظام ہم نے رات ہی کو کر لیا تھا، جنہوں نے 9 بجے کے قریب ہمیں محلہ مسجد کھجور والی تک پہنچا دیا تھا۔ ہمارا استقبال منظور علی عرف جھورا نے کیا۔ اس نے ہمیں حویلی کی وسیع بیٹھک میں بٹھایا۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ جھورا ہمیں دیکھ کر ایک بار چونکا ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ہماری حالت تواضع کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، تم ادھر ہمارے پاس بیٹھو، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئے ہیں۔ تسی کل بھی آئے تھے سرکار، لیکن میں گھر میں نہیں تھا۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تو آپ کی طرف آنے والا تھا، میں نے سوچا تم کسی ضروری کام سے پھر کہیں نہ نکل جاؤ، اس لیے خود تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے چپتی ہوئی نظر سے اس کے سراپا کا جائزہ لیا۔ اس کی بول چال کا انداز بالکل جاہلانہ تھا۔ اس سے ہونے والی گفتگو میں اپنے طور پر لکھ رہا ہوں۔ وہ 26-27 سال کا ایک صحت مند انسان تھا۔ اس کی صورت واجبی سی اور حلیہ بدماشوں جیسا تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی اور سر کے بال بھی ہاتھ سے بڑھا رکھے تھے۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر میں چونکا۔ بالوں کی رنگت بادامی تھی اور ان کا شمار سخت بالوں میں ہوتا تھا۔ سلمان شاہ بھی اس بات کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں منظور علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منظور علی، میں نے سنا ہے چند روز بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے جی، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ میری جنج آپ کے علاقے میں ہی جائے گی۔ میں نے کہا، تم تو ہمارے علاقے میں آتے جاتے ہی ہوگے، ادھر میرا چاچا رہتا ہے جی۔ اس نے کہا، اور اب تو میرا بیاہ بھی ادھر ہی ہو رہا ہے، آنا جانا تو لگا ہی رہے گا جناب۔ تم آخری مرتبہ اپنے چچا سے ملنے وہاں کب گئے تھے؟ کوئی 2 مہینے پہلے سرکار۔ میں نے پوچھا، 25 جون کی رات تم کہاں تھے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا، جلدی سے بولا، 25 جون کو میں ادھر ہی تھا، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ادھر کدھر تھے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے شیخو پورہ میں ہی تھا۔ شیخو پورہ خاصا بڑا ضلع ہے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، اور میرا علاقہ بھی اسی ضلع میں ہے۔ کیا تم 25 جون کی رات وہاں گئے تھے؟ میں نے آپ کے علاقے میں قدم بھی نہیں رکھا۔ آپ مجھ پر کس بات کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ماسٹر طفیل بزمی کو جانتے ہو؟ کون ماسٹر طفیل؟ سلمان شاہ نے کہا، ملک صاحب، اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، حوالات میں سے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ منظور علی جلدی سے بولا، کہیں آپ جسلانی خرد والے ماسٹر کی بات تو نہیں کر رہے؟ دیکھا، حوالات کا ذکر سنتے ہی تمہاری یادداشت کام کرنے لگی ہے، سلیمان شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بچو، ابھی تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، میں نے جھورا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہو کہ ماسٹر طفیل 25 جون کی رات ہمارے قصبے میں قتل ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں جناب۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ملک صاحب، اسے تھانے لے جانا ہی پڑے گا۔ سلیمان شاہ نے خوفناک نظر سے منظور علی کو گھورا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ منظور علی، میں تھانے جانے سے نہیں ڈرتا، آپ مجھ پر خواہاں شک کر رہے ہیں، میں ماسٹر کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر میرے سوال کا جواب دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ 25 تاریخ کی رات کو 10 اور 12 کے درمیان تم کہاں تھے؟
ماسٹر کو مذکورہ رات 10:30 اور 11:30 بجے کے درمیان قتل کیا گیا ہے۔ تو کیا آپ مجھ پر قتل کا شک کر رہے ہیں؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر سوال کرنا۔ میں نے اسے دبکا مارا۔ اس نے بتایا، میں 25 تاریخ کو ایک ضروری کام سے سرگودا گیا ہوا تھا۔ سرگودا میں کس جگہ؟ تحصیل سلام والی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے گھورا، تیز لہجے میں کہا، تحصیل سلام والی کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے۔ تم وہاں کس جگہ پر گئے تھے؟ اکن والا روڈ۔ وہاں کس سے ملنے گئے تھے؟ چودھری مختار احمد سے ملنے گیا تھا۔ کیوں ملنے گئے تھے؟ ایک ضروری کام تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ ضروری کام کیا تھا؟ میں نے چودھری مختار احمد سے کچھ رقم لینا تھی۔ کتنی رقم؟ 5,000 روپے۔ تم رقم لے کر واپس کب آئے تھے؟ رقم نہیں ملی تھی، منظور علی نے جواب دیا۔ چودھری مختار احمد نے 1 ماہ بعد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں دوسری صبح وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ دوسری صبح؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یعنی 26 جون کو۔ پھر میں نے منظور علی سے پوچھا، اس روز تم واپس گھر کب پہنچے تھے؟ دوپہر کے تقریباً 2 بجے۔ وہ یا تو بالکل سچ بول رہا تھا یا پھر اس نے پہلے سے اپنے غیاب کا پروگرام ترتیب دے کر اسے خوب اچھی طرح رٹ لیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، منظور علی، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ میں کل صبح ہی ایک بندہ چودھری مختار احمد کی جانب روانہ کر کے تمہارے بیان کی تصدیق کروں گا۔ اگر اس میں ذرا سا بھی جھول پایا گیا تو تم بری طرح پھنس جاؤ گے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا جیسے اس کا چہرہ خوف کی اماج گاہ بن گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ بتا دیں، آپ مجھ پر قتل کا شبہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تم نے ماسٹر طفیل کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ دھمکی دی تھی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے دھمکی امیز رکا نکال کر اسے دکھایا اور کہا، یہ ہمیں مقتول طفیل کی لباس سے ملا تھا۔ لیکن جناب، میں تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ وہ معصوم سی صورت بنا کر بولا، لیکن اس کے چہرے پر رقم بدماشی میں ذرا سی بھی کمی نہ آئی تھی۔ کسی دوسرے سے تو لکھوا سکتے ہو، پر میری ماسٹر سے دشمنی کیا تھی؟ یہ تو تم خود ہی بتاؤ گے، اور وہ بھی تھانے چل کر۔ اسی وقت منظور علی کی ماں فردوس بیگم بھی وہاں آ گئی۔ بیٹھک میں داخل ہونے سے پہلے وہ تھانے والی بات سن چکی تھی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھانے دار پتر، تم میرے جھورے کو تھانے کیوں لے جا رہے ہو؟ سلیمان شاہ نے کہا، خیر اماں جی، ایک ضروری کیس کے سلسلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کرنا ہے، جلدی چھوڑ دیں گے۔ اس کی تو 4 دن بعد شادی ہے۔ سیدھی سادھی فردوس بیگم نے کہا، ایسا کون سا کیس آ پڑا ہے؟ قتل کا کیس ہے فردوس بیگم۔ میں نے کہا، اوہو، کون قتل ہو گیا؟ ماسٹر طفیل بزمی۔ سلیمان شاہ نے فردوس بیگم کو بتایا، وہی ماسٹر جو موضع جسلانی خرد میں رہتا تھا۔ پر میرے جھورے کا اس ماسٹر کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ فردوس بیگم نے گھبراہٹ امیز لہجے میں استفسار کیا۔ آپ اسے پوچھ پرتیت کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے تسلی میں اس لہجے میں کہا، تم زیادہ فکر مند نہ ہو فردوس بیگم، تمہارا بیٹا کل شام تک واپس آ جائے گا۔ ہم اسے گرفتار نہیں کر رہے، بس اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی گپ شپ بھی رہے گی اور یہ اپنے ہونے والے سسر سے بھی ملائے گا۔ ہم سلامت علی کے پنڈ سے آئے ہیں۔ فردوس بیگم ماں تھی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس لیے وہ منظور علی کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر جب منظور علی نے بھی اسے تسلی دی تو وہ قدرے مطمئن ہوگی۔ اماں تو پریشان نہ ہو، اس نے فردوس بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ منظور علی کا رویہ مجھے بار بار شک میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ تھانے جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی تھی، اس کا انداز تعاون آمیز تھا۔ اس نے وقوعہ کی رات جائے واردات سے اپنی غیر حاضری کی کہانی بھی بڑی جامع سنائی تھی۔ میں جلد از جلد اس کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، اور اس سے بھی پہلے اس کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ ضروری تھا۔ اسی مقصد کی خاطر اسے اپنے ساتھ تھانے لے جانا چاہتا تھا۔ غلام حسین اور عالیہ بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ منظور علی بچپن میں کسی دماغی مرض میں مبتلا رہا تھا، جس کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ منظور علی سے ملنے کے بعد البتہ ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی کہ عام گنڈوں کے برعکس منظور علی حادثہ با اعتماد نظر آتا تھا۔ خاص طور پر اس کا تعاون آمیز رویہ مجھے شک و شبہات میں ڈال رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو ہوگا؟ اسلحے کے ذکر پر وہ تھوڑا سا سہم گیا، پھر جلدی سے بولا، نا جی، میں ایسی خطرناک چیزیں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ کبھی سہم جاتا تھا، کبھی ہتھے سے اکھڑنے لگتا تھا، کبھی عجز و انکسار پر اتر آتا تھا اور کبھی بگڑنے لگتا تھا۔ میں نے اس کی ان حرکتوں کو اس کے دماغی خلل پر محمول کیا اور ہم اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے منظور علی عرف جھورا کو حوالدار فضل الہی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، فضل الہی، اس مہمان کا ذرا خاص خیال رکھنا ہے، یہ کل تک تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کل سے ہی اس کی کچھ خاطر توازہ کرنا پڑے گی۔ کل سے کیوں جناب؟ فضل الہی نے حیرت سے مجھے دیکھا، ابھی سے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، کچھ تو خیال کرو فضل الہی، اس کی چند روز بعد شادی ہونے والی ہے، یہ ہمارے قصبے کا داماد بننے والا ہے۔ کیوں منظور علی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟
آخری جملہ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ جواباً منظور علی دانت نکال کر کھی کرنے لگا۔ میں نے ایسے ہی سلیمان شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہ جی ذرا کینچی کا انتظام تو کرو۔ وہ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ فضل الہی نے منظور علی کی طرف دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں پوچھا، ملک صاحب کیا اس مرغے کی زبان کاٹنے کا ارادہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کی زبان کاٹ دی تو پھر یہ بانگ کیسے دے گا فضل الہی؟ میرا لہجہ معنی خیز تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جھورا ہاسا خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کی معنی خیزی برقرار رکھتے ہوئے کہا، بھی تو ہم نے اس کی زبان سے بہت سی کہانیاں سننی ہیں۔ اسی دوران میں ASI ایک کینچی لے کر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، سلیمان شاہ ایک لٹ اتار لو، خاصا گھنا درخت پال رکھا ہے ہمارے قصبے کے ہونے والے جوائی نے۔ وہ میرے اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ فضل الہی نے منظور علی کی طرف دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، ملک صاحب کیا اس مرغی کی زبان کاٹنے کا ارادہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کی زبان کاٹ دی تو پھر یہ بانگ کیسے دے گا فضل الہی؟ میرا لہجہ معنی خیز تھا۔ میں نے محسوس کیا جھورا خاصا خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کی معنی خیزی برقرار رکھتے ہوئے کہا، ابھی تو ہم نے اس کی زبان سے بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ اسی دوران میں ASI ایک کینچی لے کر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، سلیمان شاہ ایک لٹ اتار لو، خاصا گھنا درخت پال رکھا ہے ہمارے قصبے کے ہونے والے جوائی نے۔ فضل الہی حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ سلیمان شاہ منظور علی کی جانب بڑھا تو وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے فضل الہی حوالدار سے کہا، فضل الہی تم سلیمان شاہ کی مدد کرو، بکرا خاصا ڈرا سہما لگ رہا ہے، کہیں ہاتھ پاؤں پھینک کر زخمی نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں سلیمان شاہ نے فضل الہی کی مدد سے منظور علی کے سر سے بال کی ایک لٹ کاٹ لی۔ فضل الہی ابھی تک ہکا بکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب ان بالوں کا کیا کریں گے؟ ان کا لیبارٹری ٹیسٹ ہوگا فضل الہی۔ میں نے منظور علی کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، ذرا پتہ تو چلے کہ جوان نے ان میں کیا کیا پال رکھا ہے۔ آخر کو اس کی برات ہمارے قصبے میں آنا ہے، شادی سے پہلے ہمیں تحقیق و تفتیش کا تو حق ہے نا۔ فضل الہی نے شکایتی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں پلک چپکتے میں سمجھ گیا کہ اسے مجھے کس بات کی شکایت تھی۔ میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، فضل الہی تم مہمان کو اس کا کمرہ دکھا کر میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے بات ہوگی۔ فضل الہی منظور علی کو لے کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سلیمان شاہ سے پوچھا، اگر تم ابھی نکل پڑو تو کتنے بجے اصلاح والی سرگودا پہنچ جاؤ گے؟ رات تو ہو ہی جائے گی جناب، وہ گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، ہم سے غلطی ہوگی، تمہیں شاہ کوٹ سے ہی سیدھا سرگودا چلے جانا چاہیے تھا۔ جی ہاں، اس روٹ سے خاصا فاصلہ کم تھا، سلیمان شاہ نے کہا۔ شاہ کوٹ سے کھرام والا اور پھر چک جھمرا، چنیوٹ اور بارانہ سے ہوتے ہوئے سیدھا سلام والی، مگر اب تو پنڈی بھٹیا کے راستے پہلے سرگودا جانا ہوگا، پھر وہاں سے سلام والی۔ ہاں اب تو ایسے ہی کرنا پڑے گا، میں نے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس زمانے میں سانگلہ ہل سے سلام والی جانے کے لیے شیخو پورہ، گجرانوالہ، لائل پور، جنگ اور سرگودا کے مابین آمد و رفت کے یہی راستے مشتمل تھے۔ آج کل مجھے معلوم نہیں ہے۔ سلیمان شاہ نے کہا، ملک صاحب میں تو پھر کل ہی آ سکوں گا۔ ظاہر ہے کل ہی واپس آؤ گے، میں نے کہا، لیکن کام پکا کر کے آنا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں منظور علی کے بیان کی تصدیق کیے بغیر وہاں سے نہیں آؤں گا۔ چودھری مختار احمد نہ بھی ملا تو میں دوسرے ذرائع سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ اس کے علاوہ لیبارٹری والا کام بھی اہم ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی جاتے ہوئے تم بالوں کا یہ نمونہ لیبارٹری میں دیتے جاؤ اور کل واپسی پر اس کی رپورٹ لیتے آنا۔ میں میڈیکل آفیسر کے نام تمہیں ایک خصوصی رکا لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ میں نے کچھ ضروری ہدایات کے بعد ASI سلیمان شاہ کو روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار فضل الہی میرے کمرے میں آ گیا اور اشتیاق امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دسو ملک صاحب یہ سارا چکر کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں فضل الہی کو اس چکر کی تفصیل سمجھا دی۔ ملک صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جب میں کوئی بندہ حوالات میں بند کرتا ہوں تو میرے ہاتھوں میں کھجلی سی ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جھورا کو چائے پانی پوچھ لوں؟ نہیں، میں نے اٹل لہجے میں کہا، اس کے لیے تمہیں کل تک صبر کرنا پڑے گا۔ میں خواہ کسی پر معمولی قسم کے تشدد کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو تم بے شک جھورا کو 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا۔ اسی شام سلامت علی مجھ سے ملنے کے لیے تھانے چلایا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس کے ہونے والے داماد کو حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ کیا اچھا نہیں ہوا سلامت علی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے منظور علی کو تھانے میں بند کر رکھا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، وہ دستور حفقی سے بولا، 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام تو یہ ہے
کہ تم سب کچھ دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی زرینہ کو کیسے جہنم میں دھکیل رہے ہو جہاں وہ ساری عمر جلتی رہے گی۔ آپ کا مطلب کیا ہے ملک صاحب؟ میرا مطلب تم خوب سمجھ رہے ہو سلامت علی۔ میں نے جگر پاش نظر سے اسے گھورا۔ کیا تمہیں زرینہ کے جذبات اور احساسات کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے؟ یہ بے جوڑ رشتہ کر کے تم نے اس بیچاری کا کلیجہ چھلنی کر دیا سلامت علی۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ملک صاحب۔ وہ غصے سے بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ وہ جتنی تیزی سے اٹھا تھا اتنی جلدی ہی بیٹھ بھی گیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا سلامت علی، میں منظور علی سے مل چکا ہوں اور جسلانی خود سے اس سے منسوب ساری کہانی بھی سن کر آیا ہوں۔ میرے خیال میں تم سے زیادہ ظالم اور کوئی باپ نہیں ہوگا۔ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ تم ایک اندھے لالچ میں اپنی بیٹی کا سودا کرے ہو سلامت علی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ آپ کو سب کچھ جھوٹ بتایا گیا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اپنے مرحوم بھائی کرامت علی کی زمینوں، دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو؟ وہ نفرت امیز لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً یہ پٹی غلام حسین اس کی بیوی نے پڑھائی ہوگی۔ میں کسی کی پٹی پر نہیں چلتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے کے لیے خدا نے مجھے حواس ہمسا کے علاوہ ایک ذہن رسا بھی دیا ہے، ایک ذہن رسا بھی دے رکھا ہے۔ میں حقیقت تک بہت جلد رسائی حاصل کر لیتا ہوں سلامت علی، اور حقیقت یہ ہے کہ معلومات کے حصول نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ وہ دزدیدہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کو میں تو ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ مجھے اس کی ڈھٹائی پر تاؤ آ گیا۔ میں نے کڑکدار لہجے میں کہا سلامت علی، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں اٹھا کر حوالات میں بند کر دوں۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا جناب؟ وہ مکار شخص اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پنکار کر کہا سلامت علی، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اپنی تعلیم یافتہ پھول ایسی بیٹی زرینہ کو ایک اوباش، ان پڑھ، جاہل اور ذہنی مریض شخص کے پلے باندھ رہے ہو، اور وہ بھی دولت کے لالچ میں۔ وہ میرا اکلوتا بھتیجا ہے سلامت علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا تو پھر اور کون سوچے گا؟ اس یتیم کا اس دنیا میں میرے سوا اور کون ہے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم اپنے یتیم اور اکلوتے بھتیجے سے زیادہ اپنے مرحوم بھائی کی زمینوں اور جائیداد کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تم جیسا بغیرت شخص اور کوئی کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میری کھری اور سچی باتوں نے اس کے اندر آگ لگا دی ہو۔ میں نے لان تان کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا سلامت علی، شادی 4 روز کا کھیل نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تم نے کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ دولت کی ہوس نے تمہیں اچھے برے کی تمیز سے بیگانہ کر دیا۔ خدا کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اس کے یہاں ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ اولاد کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے باز پرس کرے گا۔ اس منصف اعلیٰ کو کسی بھی معاملے میں ناانصافی سخت ناپسند ہے۔ خدا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے کہا بالکل، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجبور و کمزوروں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ان ظالموں، مشرکوں اور سرکشوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اس کے قانون کو پامال کرتے ہیں، اپنے ماتحت و زیر کفالت بندوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرتے اور ان کے حقوق کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں قانون خداوندی بیان کر رہا ہوں۔ وہ بولا، میں نے آپ جیسا تھانے دار پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں پہلے مسلمان اور بعد میں تھانے دار ہوں سلامت علی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرا واسطہ سفاک قاتلوں، سرکش ڈاکوؤں اور بھانت بھانت کے مجرموں سے پڑتا ہے۔ میں نے اللہ کے قانون کو ہمیشہ صلح درست پایا ہے۔ وہ خاموش نظر سے مجھے تکتا رہا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا سلامت علی، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ میرا انداز سمجھانے والا تھا۔ خوشی کے حصول کی خاطر وہ دولت جائیداد اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیاوی آسائشوں کو خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن ایسی دولت اور جائیداد کا کیا فائدہ جو اولاد کو زندگی بھر کے لیے ایک عذاب مسلسل میں مبتلا کرتے۔ لوگ تو اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر زمانے کا ہر غم سہتے ہیں، ہر دکھ اٹھاتے ہیں۔ تم کیسے باپ ہو کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک انسان نما حیوان کے سپرد کرنے کی تیاری کیے بیٹھے ہو؟ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے ندامت کے تاثرات ابھرے، لیکن جلدی وہاں پہلے والی ڈھٹائی اور مکاری نے ڈیرا جما لیا۔ سلامت علی کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جنہیں اس وقت ہوش آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو بولا، میں منظور علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا کام ہے اس سے؟ بس ذرا خیر خبر پوچھنا ہے۔ وہ بڑے آرام میں ہے۔ میں نے تشفی میں اس لہجے میں کہا، وہ صرف تمہارا ہی ہونے والا داماد نہیں سلامت علی، بلکہ اس قصبے کا بھی ہونے والا داماد ہے۔ اس کی خاطر مدارات ہم پر بھی فرض ہے۔ تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو، ہم اسے کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کافی دیر تک منظور علی سے ملنے کے لیے اصرار کرتا رہا، لیکن میں نے اس کے درخواست نما اصرار کو کوئی اہمیت نہ دی تو وہ اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلا دن خاصا تہلکہ ڈال دینے والا تھا۔ 3 بجے کے قریب ایاسی سلیمان شاہ سرگودا سے واپس آ گیا تھا۔ وہ چودھری مختار احمد کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ علاوہ ازیں منظور علی کے سر کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا تھا۔ رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق جائے وقوع سے ملنے والی کنگھی میں پائے جانے والے بال منظور علی عرف جھولا ہی کے تھے۔
گویا مذکورہ کنگھی اس کی ملکیت تھی۔ چودھری مختار احمد کا بیان خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے مطابق منظور علی 25 نہیں بلکہ 24 جون کو اس کے پاس اوکانا والا روڈ پہنچا تھا اور ایک رات کے قیام کے بعد 25 جون کو دن 11 بجے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ منظور علی نے جائے واردات سے اپنی غیر حاضری کے سلسلے میں سراسر جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ پھر جائے وقوع پر اس کی کنگھی کا پایا جانا وہاں اس کی موجودگی کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں عارضی پارٹیشن کا انتظام کروایا، پردے کے پیچھے کرسی پر چودھری مختار کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد منظور علی کو کمرے میں بلا لیا۔ منظور علی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے چودھری مختار احمد کی موجودگی سے بھی بے خبر تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا، رات کیسی گزری منظور علی؟ ساری رات جاگتا رہا ہوں جناب، وہ بیزاری سے بولا۔ مچھروں نے ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ حوالات میں تو مچھروں نے ہی کاٹا ہے منظور علی۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، جیل میں جانے کیسی کیسی مہلوک سے تمہارا واسطہ پڑے گا؟ میں جیل کیوں جاؤں گا جناب؟ میں نے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے حوالدار فضل الہی کو اشارہ کیا۔ حوالدار نے منظور علی کی گردن پر ایک دھموکہ رسید کرتے ہوئے خوفناک لہجے میں کہا، سوال نہ کر مامے خان۔ منظور علی نے میری طرف دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، دیکھیں جناب حوالدار صاحب، خواہ مخواہ مجھے مار رہے ہیں۔ یہ خواہ مخواہ نہیں مار رہا، بلکہ تم نے بہت ہی سنگین جرم کیا منظور علی۔ میں نے خوخار لہجے میں کہا، اب لات جوتے تو پڑیں گے ہی۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اوئے پھر سوال کرتے ہو؟ حوالدار نے اس کی کمر میں ایک زوردار لات رسید کی۔ منظور علی منہ کے بال میری میز پر گرا۔ حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، ادب سے سیدھا کھڑا ہو جا اور ملک صاحب جو پوچھے اس کا سیدھا اور سچا جواب دے۔ میں نے پوچھا، جھورا تم نے سرگودا جانے کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا جناب، وہ ملتجیانہ لہجے میں بولا، میں واقعی سرگودا گیا تھا۔ آپ چاہیں تو چودھری مختار احمد سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا، حرام کے تخم، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ تم 25 جون کو نہیں بلکہ 24 جون کو چودھری مختار احمد سے ملنے گئے تھے۔ 25 جون کو تم سرگودا سے واپس آ گئے تھے۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بات خود چودھری مختار احمد نے بتائی ہے۔ چودھری صاحب تو سلام والی میں ہیں، سور کی اولاد۔ میں نے جھورا کو ایک جھانپڑ رسید کیا، پھر کرہت لہجے میں کہا، سلام والی کوئی 7 سمندر پار نہیں ہے۔ چودھری مختار احمد اس وقت یہاں موجود ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نے حوالدار فضل الہی کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عارضی پارٹیشن ہٹا دیا۔ سامنے کرسی پر چودھری مختار احمد آف سلام والی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ چودھری صاحب آپ کب آئے؟ منظور علی نے حیرت سے چودھری مختار احمد کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا مار کر پھر ایک ناقابل اشاعت گالی سے اسے نوازنے کے بعد کہا، اب اگر تم نے کوئی سوال کیا تو میں تمہاری زبان کاٹ کر کالے کتے کو کھلا دوں گا۔ چودھری مختار احمد کو دیکھ کر منظور علی کی حالت پتلی ہو گئی تھی اور پھر حوالدار کے ٹھڈے نے بھی اسے بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے قہر بار نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، اب کیا کہتے ہو جھورا؟ تم 24 جون کو سرگودا گئے تھے یا 25 جون کو؟ چودھری مختار احمد نے کہا، جھورا چند دن پہلے کی بات تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے؟ شاید شادی کی خوشی نے تمہاری مت مار دی ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، کسی انسان کی جان لینا کوئی معمولی کھیل تو نہیں ہے۔ میں نے کسی کی جان نہیں لی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں بھول گیا تھا۔ سرگودا میں 24 تاریخ کو ہی گیا تھا۔ چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور 25 تاریخ کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں اس وقت گھر پر ہی تھا۔ تم اپنے گھر پر شاہ کوٹ میں تھے اور تمہاری کنگھی اس قصبے میں تمہارے گھر سے میلوں دور نہر کے کنارے واقع جھاڑیوں میں کیا کر رہی تھی؟ میری کنگھی؟ وہ ہکلایا۔ ہاں تمہاری کنگھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑ دی جس میں تمہارے سر کے بال بھی پھنسے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنی میز کی دراز میں سے کنگھی نکال کر اسے دکھائی اور کہا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ سوال کر کے گویا اس نے کنگھی کو پہچاننے کا اقرار کر لیا تھا۔ وہ اقرار نہ بھی کرتا تو اس کے بالوں کا تجزیہ سب کچھ ظاہر کر چکا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، منظور علی یہ کنگھی ہمیں جائے واردات پر ماسٹر طفیل بزمی کی لاش کے قریب پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے ماسٹر کو قتل نہیں کیا، وہ رو دینے والے لہجے میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اوئے عورتوں کی طرح ٹسوے کیوں بہا رہے ہو؟ حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ قتل کیا تو اسے بہادروں کی طرح قبول بھی کرو، مرد کے بچے بنو اور رونا دھونا بند کرو۔ وہ لجاجت سے بولا، ملک صاحب مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میری شادی ہونے والی ہے۔ اب تو تیری بربادی ہونے والی ہے بچو، اور رحم کرے ملک صاحب۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر تم اپنے جرم کا اقرار کر لو تو میں کوئی ہلکی دفعہ لگانے کی کوشش کروں گا۔ آپ یقین کریں ملک صاحب، وہ گڑ گڑایا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے حوالدار نے اسے لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ کی کھجلی ذرا کم ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے کام مانتے ہیں، آپ اسے چند گھنٹوں کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں یہ کس طرح ٹیپ ریکارڈر کے مانند بجنے لگے گا۔ میں نے جھورا کو حوالدار کے حوالے کر دیا۔ ایک بات کا مجھے 100% یقین ہو چکا تھا
کہ منظور علی عرف جھورا نے یا تو خود ماسٹر طفیل بزمی کو قتل کیا تھا یا پھر اس قتل میں اس کا بھرپور ہاتھ تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ اچانک چودھری مختار احمد نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے کہا فی الحال تو آپ واپس جا سکتے ہیں۔ قانون سے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ آئندہ ہماری مدد کریں گے۔ کیا پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ چودھری مختار نے پوچھا۔ یہ قتل کا کیس ہے چودھری صاحب، اگر منظور علی نے اقرار جرم نہ کیا تو کسی بھی مرحلے پر آپ کی گواہی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ حوالدار فضل الہی کے ہاتھوں کی کھجلی بڑی مفید ثابت ہوئی تھی۔ شام سے پہلے منظور علی عرف جھورا نے ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کا اقبال کر لیا۔ رات کو میں نے جھورا کا اقبالی بیان بتفصیل ریکارڈ کیا۔ فضل الہی نے اس کی کچھ زیادہ ہی خاطرداری کر دی تھی۔ اس کی حالت نگفتہ بہ ہو رہی تھی۔ پولیس کا روایتی تشدد خاصا بدنام ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ خطرناک مجرم و قاتل بزبان خود جرم کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ ان کا جرم اگلوانے کے لیے ہمیں تفتیشی پوچھ گچھ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کا محرک وہ پراسرار دستی رکا تھا جو ایک کمسن بچے کے ذریعے منظور علی تک پہنچا تھا۔ باوجود کوشش کے بھی منظور علی رکا بھیجنے والے شخص تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ نامعلوم شخص بچے کو خصوصی ہدایت کے ساتھ وہ رکا اور 1 روپیہ تھما کر خود غائب ہو گیا تھا۔ منظور علی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک قریبی ہم کماش دوست سے وہ رکا پڑھوایا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس رکے کی تحریر نے ایک طرح سے منظور علی کو بالکل پاگل کر دیا تھا۔ اس کی دانست میں ماسٹر طفیل بزمی کا قتل اس پر لازم ہو گیا تھا۔ اس سوچ کو پختہ کرنے میں کچھ ہاتھ اس کے دوست کا بھی تھا۔ اسی دوست کے مشورے پر منظور علی نے ماسٹر طفیل بزمی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اسے 25 جون کی رات کا انتظار تھا۔ مذکورہ رکا اسے 20 جون کو موصول ہوا تھا۔ حسب پروگرام منظور علی اپنے ساتھی لیاقت خان کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وہ بھرا ہوا ریوالور اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ دونوں دوست نہر کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو کر اپنے شکار کا انتظار کرنے لگے۔ رکے کی تحریر کے عین مطابق ٹھیک 10 بجے رات ماسٹر طفیل جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ منظور علی زرینہ کی آمد سے پہلے ہی اپنا کام مکمل کر لینا چاہتا تھا، چنانچہ وہ دبے قدموں جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ ماسٹر طفیل کے انتہائی قریب پہنچ کر اس نے پست سے ماسٹر پر 2 کاری فائر کیے۔ جب اسے ماسٹر کی موت کا یقین ہو گیا تو وہ جھاڑیوں سے باہر آیا۔ اعلیٰ قتل کو اس نے نہر کے وسط میں پھینکا اور اپنے ساتھی لیاقت خان کی ہمراہی میں جائے واردات سے دور نکلتا چلا گیا۔ میں نے پر اشتیاق نظر سے جھورا کو دیکھا اور پوچھا وہ رکا کہاں ہے؟ گھر پر ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رکے میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ تم نے مشتعل ہو کر ماسٹر کے خون میں ہاتھ رنگ لیے؟ وہ نظر جھکاتے ہوئے بولا اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا، اس میں بڑی شرمناک بات لکھی ہوئی تھی۔ اچھا تم بتاؤ وہ رکا تمہارے گھر میں کس جگہ پر رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں خود اسے پڑھ لوں گا۔ منظور علی نے جگہ کی نشاندہی کر دی۔ میں نے اگلی صبح ایس آئی باقر علی کو 2 سپاہیوں کے ساتھ خصوصی ہدایت دے کر مذکورہ اشتعال انگیز رکے کی دستیابی کے لیے شاہ کوٹ روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے باقر علی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ قاتل منظور علی کے ساتھی لیاقت خان کو بھی پکڑ کر لے آئے۔ اس کے بعد میں نے مچھلیوں کے ٹھیکیدار کو تھانے بلا لیا۔ وہ 45 سال کا ایک صحت مند اور جفاکش انسان تھا۔ میں نے اسے آلۂ قتل کی بازیابی کے بارے میں ساری تفصیل بتائی، پھر کہا میں نہر میں جال ڈلوانا چاہتا ہوں۔ قاتل جھورا اس کی جگہ کی نشاندہی کرے گا جہاں اس نے ریوالور پھینکا تھا۔ آج کل یہ کام بہت مشکل ہوگا سرکار۔ ٹھیکیدار نے اپنی ماہرانہ رائے پیش کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہر کنارے تک چڑھی ہوئی ہے، پانی کا بہاؤ بھی خاصا تیز ہے، جال کو کسی ایک جگہ پر سنبھالے رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ممکن ہے جال نہر کی تہہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کی بات معقول تھی، میں نے خود دیکھا تھا نہر ان دنوں خوب چڑھی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس نہر کی گہرائی 35 سے 40 فٹ تک تھی۔ میں کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا۔ مچھلیوں کے ٹھیکیدار نے کہا جناب اگر آپ میری بات مانیں تو اس سلسلے میں کسی ماہر تیراک سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا میرا بیٹا یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ریوالور ابھی تک اسی جگہ موجود ہو جہاں اسے پھینکا گیا تھا۔ ہاں کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا۔ تم اپنے بیٹے کو لے کر فوراً یہاں آ جاؤ۔ منظور علی نے اس مقام کی نشاندہی کر دی جہاں اس نے بقول خود ریوالور پھینکا تھا۔ میرا خیال تھا یا تو منظور علی بالکل درست مقام بتانے میں کوئی غلطی کر رہا تھا یا پھر ریوالور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کہیں اور نکل گیا تھا۔ 3 گھنٹے کی تلاش بسیار کے باوجود بھی ٹھیکیدار کا ماہر تیراک بیٹا نہر سے مذکورہ ریوالور برآمد کرنے میں ناکامیاب رہا۔ اس روز عصر کے وقت سب انسپکٹر باقر علی کامیاب و کامران واپس تھانے پہنچ گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں وہ رکا کھول کر پڑھا جس کی تحریر نے منظور علی کو قاتل اور ماسٹر طفیل بزمی کو مقتول بنا دیا تھا۔ اس رکے میں انتہائی اشتعال انگیز اور فتنہ پرور انداز میں لکھا گیا تھا، اے عقل سے پیدل اور جاہل مرکب انسان، میں تمہاری بدبختی پر ماتم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اپنی شادی کی خوشی میں اس قدر مست ہو کہ تم اتنا بھی ہوش نہیں کہ تمہاری ہونے والی بیوی کون سا چاند چڑھانے جا رہی ہے۔
وہ شادی تم سے کرنے والی ہے لیکن عشق کسی اور سے کرتی ہے۔ 25 جون کی رات کو 10 اور 11 بجے کے درمیان نہر کے کنارے پر اگی ہوئی جھاڑیوں میں ان کے عشق کی تکمیل ہوگی۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ میں کون سی نہر کا ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھو یہ وہی نہر ہے جو تمہاری ہونے والی بیوی کے پنڈ کے قریب سے گزرتی ہے۔ عشق حسن سے ملنے کے لیے موزہ جسلانی خود سے طویل سفر طے کر کے وہاں پہنچے گا۔ یہ ملن ان دونوں کو ایک کر دے گا۔ تم 3 جولائی کی رات جس دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤ گے وہ کوری نہیں ہوگی۔ 25 جون کی رات وہ تمام معاشرتی اور اخلاقی حدود پھلانگ کر تمہارے لیے جھوٹی ہو جائے گی۔ تمہارے حصے میں فقط باسی پھول ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تم 25 جون کی رات کو آنے سے نہیں رک سکتے، لیکن اس قیامت کو تو رک سکتے جو تمہاری ازدواجی زندگی میں برپا ہونے والی ہے۔ اگر کسی دوسرے کے لگائے ہوئے پودے کی اب یاری کا تمہیں بہت شوق ہے تو یہ شوق تمہیں مبارک ہو، ورنہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، فقط اور فقط تمہارا خیر خواہ۔ میں نے اس شر انگیز رکے کو اول آخر کئی بار پڑھا۔ یہ جس کسی نے بھی منظور علی کو بھیجا تھا وہ نہ صرف ماسٹر طفیل کا دشمن تھا بلکہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ قتل منظور علی کے ہاتھوں۔ کیا وہ شخص ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا؟ اس سوال نے میرے ذہن میں کئی نئے در وا کر دیے تھے۔ ممکن ہے اسی نامعلوم شخص نے زرینہ کی جانب سے ماسٹر طفیل کو بھی رکا لکھ کر ان جھاڑیوں میں ملاقات کے لیے بلایا ہو۔ کیا وہ شخص زرینہ کا کوئی تیسرا امیدوار تھا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی جیب سے وہ دونوں رکے نکال لیے۔ مقتول طفیل بزمی کی جامع تلاشی سے برآمد ہوئے تھے۔ پھر میں نے منظور علی کے خیر خواہ کا شرنگیز رکا ان دونوں کے ساتھ رکھ کر باری باری تینوں تحریروں کا جائزہ لیا، لیکن مجھے ان میں کوئی قدر مشترک نظر نہ آئی۔ تینوں تحریریں ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور جدا تھیں۔ تحریر شناسی کے ماہر افتخار حسین کا دعویٰ تھا کہ مقتول کو قاتل کی جانب سے ملنے والا دھمکی امیز رکا اور زرینہ کی طرف سے بھیجا جانے والا خفیہ ملاقات کا دعوت نامہ کسی ایک ہی شخص کی تحریر تھی۔ میں افتخار حسین کے دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ پھر اس کی ماہرانہ رائے لینے کے لیے افتخار حسین اس تیسرے اشتعال انگیز رکے کا باریک بینی سے تجزیہ کیا، پھر دوسرے دونوں رکوں کی تحریر سے اس کا موازنہ بھی کیا۔ بالآخر وہ حتمی لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب اس شخص نے تو مجھے حیران کر دیا۔ کس شخص نے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے تینوں رکوں کو دائیں ہاتھ کی پست سے ٹھکورتے ہوئے جوشیلے لہجے میں بولا، یہ شخص تحریریں بدلنے کا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تینوں رکے مختلف انداز میں تحریر کیے گئے، لیکن میری ماہرانہ آنکھیں فنکارانہ کلیے قاعدے دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ کوئی عام آدمی اس نقطے کو نہیں پکڑ سکتا جو میں نے گرفت میں لیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر وہ مجھے اپنے فن کی باریکیاں بتانے لگا اور ساتھ ہی مختلف الفاظ پر انگلی رکھ کر ان کا فرق بھی سمجھانے لگا۔ میں ہوں ہاں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فیصلہ کن انداز میں دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اور بولا، یہ تینوں رکے ایک ہی شخص کے ہاتھ کے تحریر کرتا ہے۔ وہ نہایت ہی ذہین اور فنکارانہ صلاحیتوں کا مالک ہے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ بہت بڑا جعل ساز ہے۔ اگر اس کی سوچ منفی رخ پر چل نکلی تو وہ جرائم کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب لے آئے گا۔ وہ بہت بڑا انقلاب لا چکا ہے، میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ افتخار حسین اس کیس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں تھا، میں نے اسے بتانا مناسب ہی نہ سمجھا۔ اسے بھی اتنا ہی معلوم تھا جتنا عام لوگ جانتے تھے۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمائشی انداز میں کہا، ملک صاحب میں اس فنکار سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں پہلے خود تو مل لوں پھر تمہیں بھی ملوا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد افتخار حسین رخصت ہو گیا۔ منظور علی عرف جھورا ارتکاب قتل کا اقرار کر چکا تھا۔ اگرچہ اس قتل کا محرک وہ فتنہ گیز رکا ہی بنا تھا، لیکن اس نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر ایک منصوبے کے تحت ماسٹر طفیل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اسے وقتی اشتعال کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس نے 20 جون کو رکا وصول کیا تھا، اس کے 5 روز بعد 25 جون کو بلا ارادہ قتل کی واردات کی تھی۔ اگر وہ سب کچھ مبنی بر حقیقت بھی ہوتا تو بھی منظور علی کو زرینہ کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بغیر کچھ دیکھے اور سمجھے سوچے ماسٹر طفیل بزمی کی جان لے کر منظور علی نے ایک انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا اور وہ قرار واقعی سزا کا مستحق تھا۔ 2 روز بعد میں نے کیس تیار کر کے منظور علی عرف جھورا کو حوالہ عدالت کر دیا۔ اس کے دوست لیاقت خان کا نام میں نے عینی شاہد کے طور پر استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ ٹھیک 3 جولائی کی صبح جھورا پہلی بار عدالت میں پیش ہوا تھا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب اس نے اپنے سر پر سیرہ سجانا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھوں میں آہنی زیور سجا ہوا تھا۔ 3 جولائی کو اس کی برات نہیں آئی تھی بلکہ جلوس نکل گیا تھا۔ اس کیس سے نمٹنے کے بعد میں خفیہ طور پر اس پراسرار رکا نویس کی ٹو میں لگ گیا جس نے قیامت خیز چال چلی تھی۔ میرا خیال تھا وہ جلد ہی زرینہ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کافی عرصے تک زرینہ کی نگرانی بھی کروائی۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی زرینہ کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے ذرائع سے ان رشتوں کو چیک کیا، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نامعلوم شخص کا زرینہ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ یہ بات میرے لیے زیادہ تعجب خیز تھی۔ پھر ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ سلامت علی نے اس قصبے کو ہمیشہ کے لیے حیرآباد کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنا مکان اور راضی
اور اراضی فروخت کر دی تھی اور مستقل طور پر شاہ کوٹ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس میں چنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ فردوس بیگم بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسے دیور اور بھتیجی کے سہارے کی اشد ضرورت تھی اور سلامت علی کو جو چاہیے تھا وہ بیٹی کو بیاہ بغیر ہی حاصل ہو رہا تھا۔ فردوس بیگم لبے گور بیٹھی تھی اور منظور علی ایک لمبی مدت کے لیے جیل کی اصلاحوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ وقت کی دھول ہر چیز کو پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ مصروفیات کے بعد یہ واقعات میرے ذہن سے محو ہو گئے، لیکن پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ماضی کے دھندلکوں میں ڈھکی ہوئی یہ ادھوری کہانی اچانک مکمل ہوگی۔ یہ ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کے 4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں منڈی واربرٹن کے تھانے میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ ایک روز حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دہری ناشناسا مجھ سے ملنے چلا آیا۔ اس شخص کا نام افتخار حسین تھا، تحریر شناسی کا ماہر افتخار حسین۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بنڈل بھی تھا۔ اس نے مذکورہ بنڈل میرے میز پر رکھا، گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رسمی الیکسلہ کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، آپ نے تو مجھے اس فنکار سے نہیں ملوایا تھا، لیکن میں نے اسے خود ہی ڈھونڈ نکالا ہے۔ کون فنکار بھائی؟ میں نے رواداری میں سوال کیا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہی ملک صاحب جو تحریر بدل بدل کر رک کے لکھتا تھا۔ کیا آپ وہ 4 سال پہلے والے واقعات بھول گئے ہیں جب آپ سنگلا ہل کے ایک نزدیکی قصبے میں تعینات تھے؟ میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز جھماکا ہوا اور ماسٹر طفیل مرڈر کیس کے تمام واقعات روشن ہو گئے۔ افتخار حسین اسی پر اسرار رکا نویس کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، کہاں ہے وہ رکا نویس؟ اس بنڈل میں، عمانی خیز لہجے میں بولا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کے اور کہا، میں تمہارے مذاق کو سمجھ نہیں سکا ہوں افتخار حسین۔ جناب، میں آپ سے مذاق کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، نہایت مؤدب لہجے میں بولا۔ اس شخص کا نام ماسٹر طفیل بزمی ہے۔ اس کی کچھ تحریریں اس بنڈل میں بند ہیں۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے بنڈل کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ میرے لہجے میں اضطراب تھا۔ اس نے میرے تجسس کے پیش نظر وہ بنڈل کھول کر مجھے دکھایا۔ اس میں BA کے نصاب کی کچھ کتابیں تھی، 1-2 نوٹ بک بھی تھی۔ اس نے وہ کتابیں اور کاپیاں مجھے دکھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں نے پرانی کتابوں کی دکان سے خریدا ہے۔ میں اپنے مطلب کی کچھ کتابیں ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک ہی اس تحریر پر میری نظر پڑ گئی اور میرے ذہن میں وہ تینوں رکے تازہ ہو گئے۔ ان کاپیوں میں بھی موصوف نے خط اور طرز بدل بدل کر مختلف تحریریں رقم کی ہیں۔ لگتا ہے یہ اس شخص کا مشغلہ ہے۔ ویسے یہ شاعر لوگ ہاتھ سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ماسٹر صاحب بھی شاعری کرتے ہیں۔ ان کاپیوں میں جا بجا غزلیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ افتخار حسین بولتا چلا جا رہا تھا، گویا اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا دریا بہا رہا تھا۔ وہ ماضی جہاں جائے واردات پر مقتول طفیل بزمی کی جامع تلاشی سے ایک ڈائری بھی برآمد ہوئی تھی، جسے میں اپنی دراز میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ اگر وہ ڈائری اسی وقت میں افتخار حسین کو دکھا دیتا تو 4 سال قبل ہی عقدہ حل ہو چکا ہوتا۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ افتخار حسین کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، ملک صاحب، کیا یہ کتابیں اور کاپیاں آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ افتخار حسین، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ شخص محبت میں کام آ چکا ہے۔ اس کی کتابیں اور کاپیاں میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ افتخار حسین ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا کی زبان بول رہا ہوں۔ اس نے وہ کتابیں اور کاپیاں سمیٹ کر دوبارہ بنڈل بنایا جو وہ بڑے فخری انداز میں مجھے دکھانے لایا تھا، اور سلام کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ماسٹر طفیل بزمی کی والدہ رحمت بی بی کا 1 سال قبل انتقال ہو چکا تھا۔ شاید کسی نے ماسٹر کی کتابوں کے ذخیرے کو ردی میں بیچ دیا تھا، جن میں سے چند افتخار حسین ماہر تحریر شناس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ قدرت کے کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت یا مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے وہ بھول نما کوتاہی سرزد نہ ہوئی ہوتی تو ماسٹر طفیل کی فنکاری کا راز عرصہ پہلے افشا ہو چکا ہوتا، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ ماسٹر طفیل بزمی شاعر آدمی تھا، حساس اور زد و رنج۔ محبت میں ناکامی کے بعد اس نے اپنے محبوب کو ایک اوباش اور بدمعاش شخص کی دست برد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر اپنی زندگی کو موت سے ہمکنار کر لیا تھا۔ اس بات سے بحث نہیں کہ ماسٹر طفیل نے کتنی بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ اس کی مقتول محبت نے اس کے محبوب کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا چن لیا تھا۔ اس کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی۔